السلام علیکم، گڈ مارننگ. صبح 9 میں نصرت حارث اینڈ ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑی مزیدار ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے. پروگرام سے پہلے بھی آبویسلی یہ ہماری ایک فیملی ہے, پروفیشنل فیملی, جن سے کافی گپ لگ رہی ہوتی ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ تک پہنچاؤں اور رفتہ رفتہ پہنچاتی بھی رہوں گی. ایک چیز جو کل مجھے فیل ہوئی اور میں نے سوچا کہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی, کبھی کبھی انسان ایسی مینٹل اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اسے ہر کسی کا رویہ نیگیٹو لگ رہا ہوتا ہے. اچھا, کل میں کسی بھی ایسی مینٹل اسٹیٹ میں نہیں تھی الحمدللہ, نہ مجھے کوئی پریشانی تھی, نہ مجھے کوئی اور پرابلم تھی, کچھ بھی ایسا نہیں تھا. بٹ سم ہاؤ اور دی ادر میں نے کل اپنے بارے میں یہ ریئلائز کیا کہ اگر مجھے لوگ ویسا رسپانس نہیں کر رہے تھے جیسا میں ان سے ایکسپیکٹ کرتی تھی یا جیسا میں چاہ رہی تھی, تو میں بڑی اپسیٹ ہو رہی تھی. تو سم ٹائمس ہم لوگ فار نو ریزن, شاید گرمی بھی اتنی ہے اس کا اثر ہو جاتا ہوگا, تو فار نو ریزن بھی ہم پیسمسٹ ہو جاتے ہیں, غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اپنے بارے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا چھوڑ نہیں دینا چاہیے, اپنے آپ کو بھی تھوڑا اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ایک دفعہ میرے بیٹے کی پی ٹی ایم میں, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا آج کل زمانہ ہے, تو اس کی پی ٹی ایم میں اس کی ایئر ٹیوٹر نے اس کو یہ بات کہی تھی جو مجھے زیادہ سمجھ میں آئی تھی کہ جب ہم ہیومن بینگز ہیں, ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے, تو وی کین کنٹرول آور سیلوز. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارا غصہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارا عمل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہماری تمام چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. ونس یو ڈیسائڈ دیٹ کہ یہ تمام چیزیں جو میری زندگی میں ہیں یہ میرے کنٹرول میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پاورفل بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے میری باغ دوڑ میرے ہی ہاتھ میں رکھی ہے, میرے اخلاق کے حوالے سے, میرے کام کے حوالے سے, میرے رویے کے حوالے سے, میرے سیم ہونے کے حوالے سے, سیمٹی کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں اگر انسان سوچ لینا اور پھر اس پہ کام کرنے لگے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. فرسٹ آور میں آج ہم خبریں ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ سے کرتے ہیں. ویسے میں مس کر رہی ہوں کہ بہت دن سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کیا. آج کل میں ایک انگریزی کتاب پڑھ رہی ہوں, فرام ایم ٹی وی ٹو مکہ. ٹائٹل تھوڑا سا اس کا ویسا لگ رہا ہے, لیکن یہ ایک خاتون کے بارے میں ہے جو ایک میوزک پریزنٹر تھیں, اور کیسے جو انہوں نے شروعات کی اس کتاب کی, اس میں انہوں نے پاکستان کا تذکرہ بھرپور کیا ہے, پاکستان کے لوگوں کی مہمان نوازی کا تذکرہ بھرپور کیا ہے. اور پاکستان میرے خیال میں وہ پہلی سیڑھی تھی جو انہیں اسلام کی طرف لے کے گئی, کیونکہ ابھی تو میں وہ کتاب پڑھ رہی ہوں, اس میں جو جو امپورٹنٹ موڑ آئے گا آپ کو ضرور بتاؤں گی. لیکن انہوں نے یہ کہا, ایک بہت بڑی پریزنٹر ہیں, نام بھی میں آپ کو رفتہ رفتہ باقی اور چیزیں بھی بتا دوں گی, پریزنٹر تھیں اور میوزک چینل میں پریزنٹر تھی, انٹرنیشنل چینل میں پریزنٹر تھی, لیکن کیسے وہ اسلام کی جانب راغب ہوئی, کیسے وہ فائنلی مکہ تک پہنچی اور کیسے اس نے اسلام قبول کیا. اس کی اپنی زبانی ہے لیکن اس کی پہلی سیڑھی پاکستان تھا, کیونکہ یہاں پر ایک ایلیٹ کی انویٹیشن پہ وہ یہاں آئی تھی. اور جس طرح ہنزا کا ذکر بہت زیادہ ہوا ہے کہ ہنزا میں جس طرح کی خوبصورتی ہے, جس طرح کے خوبصورت لوگ ہیں. ناظرین, 46 نیول وار کالج کے کورس کے شرکا کی کانوکیشن سے نیول چیف ایڈمرل ذکا اللہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. When the commandant finished his speech, there was no clapping. So I thought it's going to be a clapping-less session perhaps. But then, thank you to somebody who took the initiative when the first student came to get the degree, and we did have clapping. And last time I had said that in our convocations, the atmosphere is too military-like. It used to be band and everything, and clapping is always of equal amount for everybody. Whereas in civilian universities, you find all kinds of halla-gulla going on during the convocation. So this time again, clapping for everybody was exactly, I think, 2 to 3 seconds. But thanks again to all of you that we broke that, equal timing, and the last gentleman, Osama, got much more clapping. Ladies and gentlemen, I am indeed pleased to be here this morning for the impressive convocation ceremony of the 46th PN Staff Course. It's a privilege to address the future leadership of Pakistan Navy, sister services, and participants from numerous friendly navies. I would like to congratulate each one of you for successfully accomplishing this important landmark in your careers.
I would especially like to extend my felicitations to the family members of the graduates on this auspicious occasion, although I would have liked to see more of them. Thank you for supporting them during the course. My special compliments to the officers from friendly countries who have added diversity and unique perspectives to the course. Your enthusiastic participation in the course activities, as mentioned by the Commandant in his address, is indeed commendable. I hope that the rigors of the course have groomed your professional and intellectual skills. I also understand that the past 44 weeks have been grinding, but I am sure that they have helped you to enhance knowledge and develop a consistent and coherent way of thinking over contemporary security issues. Ladies and gentlemen, it goes without saying that an officer in the leadership position must be an effective decision maker. We can neither afford indecision nor lack of judgment, which are regressive for any organization, more so for the militaries. I expect that the graduates passing out today will make positive contributions to the decision-making process by utilizing the staff skills learned during the course. Dear graduates, here is a short reminder of what awaits you outside these walls. A complex and interdependent world, increasingly driven by quest for resources and influence. This is generating competition and new alignments in an evolving and uncertain world. The stakeholders are increasingly turning towards sea, and significant investments are being made towards strategic and conventional build-up of naval forces. This is evident from the near permanent presence of large number of extra-regional forces in our area. Ladies and gentlemen, Pakistan is a peace-loving country that seeks to pursue its legitimate economic and security interests. However, as hegemonic and domineering mindset prevails in our neighborhood, we cannot be oblivious to threats to our security and national security, to threats to our sovereignty and national security. In the obtaining environment, the need for a strong Navy could not have been felt more profoundly. The government is providing us considerable resources despite budgetary constraints. It is our duty to optimize these resources to ensure formidable defense of our sea frontiers. And all of you, BPN officers graduating today, have an important role to play in this regard. The same is also true for the officers from friendly countries for their respective navies. Dear graduates, I am certain that this institution has left no stone unturned in equipping you with the requisite skill sets needed in your future jobs. I would therefore advise you to face future challenges boldly and with professional approach. I am quite certain that being an alumni of this institution, Pakistan and Pakistan Navy will now have 20 more ambassadors and friends in you forever. I also hope that you will stay connected with new friends made during the last year and the Pakistan Navy War College. Ladies and gentlemen, at the end I would like to congratulate all those graduating today and advise you to make best use of the knowledge and skills acquired in the service of your respective countries. I take this opportunity to acknowledge the efforts of Pakistan Navy War College, especially the dedication and resolve of the faculty and staff for their unrelenting efforts that have culminated
in the successful completion of the course. I also acknowledge National Defence University's efforts in their academic support and forthright assist in undertaking all the activities of the course. I wish and pray for your success in all your future endeavors. Pakistan Navy, Zindabad, Pakistan, Zindabad. लाहौर में 46 नेवल वॉर कॉलेज के कोर्स के शुरुका की कॉन्वोकेशन से नेवल चीफ एडमिरल ज़का-उल्लाह खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने खिताब में कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोर्स के ग्रेजुएट्स आगे जाकर अपने अपने शोबों में नुमाया खिदमत सर अंजाम देंगे। 46 नेवल वॉर कॉलेज के कोर्स के शुरुका की कॉन्वोकेशन से नेवल चीफ एडमिरल ज़का-उल्लाह खिताब कर रहे थे, जो हमने आप लोग बराह रास्त दिखाया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। ये जो 5 नंबर की शर्ट पहने हुए है ना, मेरा बेटा आसिफ है। कितनी खुशी होती है इन सेहतमंद और एक्टिव बच्चों को खेलते कूदते देखकर। क्यों डॉक्टर साहब? ठीक कहते हैं आप, मगर इसके लिए जरूरी है कि तमाम बच्चे पोलियो के खतरनाक वायरस से महफूज रहें। डॉक्टर साहब, क्या जरूरी है मैं अपने बच्चे को हर पोलियो मुहिम में कतरे पिलवाऊं? जी हाँ, हर बार बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से वो इस बीमारी से ज्यादा महफूज होता है। हर बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत मुख्तलिफ होती है, लिहाजा 1-2 बार नहीं 5 साल तक हर बच्चे को हर बार पोलियो के कतरे पिलाना जरूरी है। और यूँ आप सिर्फ अपने ही नहीं, आस पड़ोस के दूसरे बच्चों को भी जिंदगी भर की माजूरी से बचा दें। हम सब मिलकर कोशिश करें तो पोलियो को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। याद रखें, पोलियो के कतरे हर बच्चा हर बार। रिलैक्स हुए थे और उस वक्त ये इंसिडेंट हो जाना हमें बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला सब्र दे उन माँ बाप को जिनके बच्चों के साथ ये वाकया हुआ है और वो दुनिया से चले गए। एक और खबर, ऑब्वियसली कल से हम इसको थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, बरतानिया खुदकश धमाका, 22 हलाक, दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वेरी सैड, वेरी सैड। और आप यकीन करें कि कल मुझे जिस चीज़ का डर था वो हुआ, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है और ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो मेरा पहला नसरत ये होता है कि अल्लाह करे इसके पीछे कोई मुसलमान नहीं हो, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ रहने वालों को क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है। और वही हुआ कि वो जो खुदकश था उसके बारे में बताया गया कि लिबियन था, वेरी यंग, 22-23 साल का था, और उसने क्यों ऐसा किया ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर दाइश क्या करती है आजकल, जो कुछ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर लेती है, और ये भी अभी तक सही नहीं है कि ये है, मगर हो गया। 22 लोग हो गए और वहाँ पे रद्द अमल आ रहा है वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ। कुछ इलाकों में ये हुआ है कि पोस्टर्स लगाए गए हैं, एक आध मस्जिद को आग भी लगाई गई है, क्योंकि फिर सब मुसलमानों को प्राइस पे करना पड़ता है जब एक मुसलमान इतनी तरह की गलती करता है। और देखिए इसके अंदर जो 22 अफराद वहाँ पे बेचारे जान भग हुए हैं, उसके अंदर बच्चे भी इनोसेंट, वो क्या कर रहे थे बेचारे, कौन सा देखने गए थे, बताइए। 12 बच्चे, 12 ईयर्स ओल्ड बच्ची, तो मोस्टली बच्चे, क्योंकि कॉन्सर्ट था ना, तो उसमें तो यूथ और बच्चे और यही सब। और ये सिंगर भी बहुत यंग सिंगर थी मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे ज्यादातर यंगस्टर ज्यादा तादाद में थे। दूसरी चीज, यूके एक ऐसी जगह है, आप यकीन करेंगे, जो मुसलमानों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वो मस्जिदें हैं वहाँ पे, हमें पूरी अपनी दीनी आज़ादी है वहाँ पे, हम सब कुछ कर सकते हैं। और अब वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करना मेरे ख्याल से ये एक अखलाकी तौर पे भी बहुत बड़ा जुल्म है, और साथ में ये हो रहा है कि आप इस्लाम को भी एक गलत नाम कर रहे हैं। और यही चीज़ देखिए, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 55 ममालिक की सऊदीया में, वहाँ पे सब ने यही एडमिट किया कि दे आर नॉट मुस्लिम्स। मुसलमानों का लबादा ओढ़ के आप आ गए हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। इनफैक्ट यू आर नॉट मुस्लिम, बट आप तो इस्लाम के दुश्मन हैं। बिल्कुल, हमारे मजहब की तो प्रीचिंग ही यही नहीं है किसी को हर्ट करना। हम तो वो मजहब है जो दरख्तों और जानवरों तक को सेव करते हैं, तो फिर इंसानों की बात तो बहुत बाद में आती है। हमारे साथ में से सूफी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत बेटा, बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक और
واقعہ ہے جی. اور ہمارا دین تو یہی کہتا ہے کہ ایک انسانی جان کا ضیاع پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. اور جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. آپ بالکل درست فرما رہی ہیں بیٹا, لیکن افسوس تب ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں کاؤنٹر نیریٹو چاہیے, ہمیں رحمت للعالمین کی اصل تعلیمات کی طرف دوبارہ واپس پلٹنا پڑے گا. صبح آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی بات کی, انسان کو اپنی باتوں کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے مثبت سوچ, پازیٹیو تھنکنگ کے لیے. اور 1-2 دن پہلے جو سعودی عرب میں 55 اسلامی ممالک کا اجلاس بھی ہوا, آپ کے کنسرنز بالکل ٹھیک تھے بیٹا. رب ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ میں مت پڑو. آپ بیٹا کہیں پہ بھی جاتے ہو تو آپ کو پلیٹر پہ بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن پازیٹیو تھنکنگ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھی چیزیں چوز کر لیں اور اس کے بعد باقی ذمہ داری آپ پر ہے. ہمارے ہمبل اوپینین میں بڑا کنٹری ہونے کی نسبت سے سعودی عرب کو ایران کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا. سیکنڈلی ایران کو بھی چاہیے کہ جب اس کو حکمت اور دلیل سے بلایا جائے تو وہ پازیٹیولی ریسپانس کرے. اس طرح سے ہم کاؤنٹر ایکٹ کر سکتے ہیں ان تمام باتوں کو جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ. اینڈ آئی تھنک کہ ہم بہت سی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, آبویسلی وہ ہماری پرسنل رائے ہوتی ہے, لیکن بہت سی چیزیں ہمارے فارن پالیسی کا حصہ ہیں جس کو ہمیں اسی طرح لے کر چلنا ہے. کیا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ورنہ ہم نیکسٹ خبر کی. یحییٰ صاحب, السلام علیکم. یحییٰ صاحب السلام علیکم. سر کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, اور آپ نے پہلے میری ایک بات سننی ہے. کل آپ کی وجہ سے میں نے وجاہت صاحب کو اتنا لمبا روکا اور ڈاکٹر سے پھر بات کی, وہ سب آپ نے سنا؟ نہیں, یہ جو نہیں ہو گیا نا, یہ جو آپ نے نہیں کیا, اب بس پھر ٹھیک ہے. اتنا سیریس لیا میں نے آپ کے سوال کو, انہیں 10:30 بجے تک روکا. آئی ایم سوری, میرا سوال باقی بہت سیریس تھا, لیکن اینی وے میں پھر آئندہ کوشش کروں گا. لیکن میں آپ کا انٹرو ضرور سنتا ہوں, ضرور سنتا ہوں انٹرو, اور اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت شکریہ. آپ نے جو پہلے تو میں مہمانوں کو سلام ہوں, بیگ صاحب کو سلام ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کہا نا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کنٹرول کرنے کا مہینہ آ رہا ہے, اور اگر وہ 1 مہینہ کنٹرول کریں تو پورے سال کی پریکٹس بھی کریں. اچھا, میرا سوال کی بیگ صاحب بیٹھے, دیکھ صاحب اب دیکھیں آپ جو مانچسٹر میں دھماکہ ہوا, کہیں بھی ہوتا ہے, فورن داعش یا کوئی ایسا کسی ایسے تنظیم پہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے کرا ہے, یہ تو ایک بڑی کامن سی چیز ہے, اور یہ کسی پہ بھی جس طرح ہونا ایک عام کی بات. لیکن کیونکہ ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے مرے, بہت سے بچے مرے اور بہت سارے لوگ مرے, لیکن آن دا ادر سائڈ اپارٹ فرام آل دس کہ دیکھیں نا دوسری طرف بھی تو آپ دیکھیں نا, عراق میں کتنے 6 لاکھ مسلمانوں کو جعلی رپورٹ پہ مار دیے گئے, تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا کرسچن ٹیررزم یا جب مسلمان کوئی انوالو ہوتا ہے, چاہے ڈائریکٹلی وہ مسلمانوں کے تنظیم تعلق ہو یا نہ ہو, تو اس کو تو مسلمان ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے. یہ چیز اتنی بری ہے کہ مقصد ہے کہ ہم نہ ہمارے یہاں اس کے بیچ کوئی بات کرتا ہے کہ بھائی آپ جو ورچوئل ریئلٹی جو چیزیں ہوتا کچھ اور دکھاتے کچھ ہے, پرسپشن کو کریٹ کیا جاتا ہے. تو پرسپشن تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے بنانا ضروری ہے نا. اگر آپ اپنے آپ پہ بیٹھ کے جب تک یہ کلیریفائی نہیں کریں گے کہ دوسرا جو کر رہا ہے, اگر آپ دوسروں کے بچوں کو مار رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے مقابلے میں دوسرے کے مارے بچے کاؤنٹر نہیں, لیکن یہ تو ریئیکشنز ہوں گے نا. اس کے بارے میں بیگ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آن ایئر ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو. نصرت دیکھیے, ایک انگلش کی کہاوت ہے, 2 wrongs don't make 1 right. یعنی کہ 2 غلطیاں, اگر ایک آدمی کوئی غلطی کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں جی میں بھی بچوں کو ماروں گا, تو میرے خیال سے وہ ایک چیز رائٹ نہیں ہوگی. 2 غلط چیزیں ایک صحیح چیز کریٹ نہیں کر سکتی ہیں. یہ بالکل یہی نے صحیح کہا ہے کہ زیادتیاں ہوئی ہیں بچوں کے ساتھ, عراق میں بھی ہوئی ہیں, لیبیا میں بھی ہوئی ہیں, اور جگہوں پہ بھی ہو رہی ہیں, مگر اس کے دوسرے طریقے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, جو فورمز ہیں. اور آپ یقین کریں کہ لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس چیز کے لیے, جو اٹراسٹیز وہ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ, انوسینٹ لوگوں کے ساتھ, ڈرون سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ چاہے کسی ملک میں بھی ہوں. مگر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے غلط کیا تو ہم بھی ان کے بچوں کو اب یہ دیکھیے نا, سزا دیں. سوری انٹرپشن ہوتی ہے, مگر سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے پھر فٹ بالرز تک وہ نامی گرامی لوگ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, انہوں نے کتنے اسٹینڈ لیے ہیں, ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, ان کی تمام وہ چیزیں آ رہی ہیں. چیریٹیز کے علاوہ وہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں ان کنٹریز سے جو مسلمانوں پر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ یا بچوں کو اس طرح مار رہے ہیں. تو انسانیت ہر جگہ ہے ارریسپیکٹولی. ایک چیز میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گا, مسز صوفی نے ابھی یہ کہا ہے کہ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ سکسیسفل ہونے کے لیے کہتے تھے کہ آئی کیو
آپ نے کتنی ہے. ایک انڈیکس تھا, اگر اس سے انڈیکس سے اوپر ہیں تو بولتے ہیں جی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کی IQ بہت اچھی ہے. اب نئی ریسرچ آئی ہے, میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی تھی اور اس میں بتلایا گیا PQ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. PQ از دا پازیٹیو کوالٹی, آپ کی تھنکنگ جو ہے. اگر آپ ہاں جی ہاں پازیٹیو اگر آپ لے کے چلیں گے چیزوں کے بارے میں, مثبت سوچ ہوگی, مثبت چیزیں ہم نے کرنی ہیں, وہ آپ کی ترقی کے اندر بہت زیادہ مطلب رول پلے کرتی ہے. جی ہاں, تو پازیٹیو ہمیں رہنا چاہیے جی مطلب, اور اچھا سوچنا چاہیے ہمیں لوگوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں. جب بھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ملک بھی جب کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم نیگیٹو چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تو ہماری جو پازیٹیو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے اندر. اور ان کی بات سے ایک چیز میں کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں, یہ صرف وہ باتیں ہیں جو میں سیکھتی ہوں اس لیے بتا دیتی ہوں. فالو کرنا نہ کرنا یا اس کا تعلق کسی ایسی چیز سے نہیں ہے کہ آپ کو ضروری فالو کرنا چاہیے, یا یہ درس کی شکل میں آپ کو بول رہی ہوں. ایک دل کی بات کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز ہے بھی جو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہوتی ہے. میں صحیح طرح سے اس کی نس آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے, لیکن جو مجھے یاد ہے وہ میں بتا رہی ہوں کہ جب ہم چیزوں کو پازیٹیو لینا شروع کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو ہونا شروع بھی ہو جاتی ہیں. اگر آپ لوگوں کو بھی پازیٹیو لینا شروع کرتے ہیں جو آپ کے لیے بظاہر پازیٹیو نہ بھی ہوں, لیکن رفتہ رفتہ وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح آپ نے بالکل صحیح کہا. اور یہ صرف مذہبی طور پر نہیں, یہ سائنٹیفکلی بھی وہ جو انرجی کا سسٹم ہے پورا, اس کو بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پوری کائنات انرجی ہے, ہم سب اس کو جانتے ہیں سائنٹیفکلی. تو سائنٹیفکلی اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو اس میں بھی ان ساری چیزوں کی کنیکٹیوٹی ہے کہ اگر میں آپ کے بارے میں پازیٹیو سوچوں تو الٹیمیٹلی سم ڈے اور ون ڈے یو گیٹ پازیٹیو. جی ہاں, پازیٹیو ایموشنز آپ کے لیے پازیٹیو. اچھا, مجھے ایمن ایک خبر آپ سے اور ڈسکس کرنی ہے کیونکہ آپ کا سوشل میڈیا سے اور ان چیزوں سے زیادہ آپ کانٹینٹ سے تعلق بھی رہا ہے آپ کا. سوشل میڈیا پر پابندی نہیں لگا رہے, مادر پدر آزادی قبول نہیں, چودھری نثار. بالکل لگنی بھی نہیں چاہیے. سوشل میڈیا از دا بگیسٹ پلیٹ فارم کہ جہاں پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے وہاں پہ لوگ ٹویٹر پہ اپنا ایک کمنٹ ڈال دیتے ہیں, چاہے وہ بام بلاسٹ کے لیے ہو, چاہے وہ کسی اور ٹاپک کے لیے ہو. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پابندی لگنی چاہیے. کہیں نہ کہیں تو آزادی ہونی چاہیے. جیسے میڈیا بھی, سوشل میڈیا از مور مطلب لوگ اگر اپنی اظہار رائے زیادہ اچھی طرح کرتے ہیں بنسبت کہیں پہ بیٹھ کے, بیکاز دیر آر کانسیکوینسز. لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے, اور وہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی تصویر لگاؤ جو آپ کو ناپسند ہے اور اس کے لیے ہیٹ اسپیچ لکھ دو کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں 10 باتیں سنی ہیں. تو آپ پہ تو ذمہ داری ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, آپ اس کے بارے میں ساری چیزیں لکھیں. یہ ہیٹ اسپیچ. اچھا, اور پھر انسٹیٹیوشنس کی بھی اس میں بات کی گئی ہے آگے کہ ہمارے ڈیفینس سسٹم کو یا باقی چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ اس طرح سوشل میڈیا پہ. کرٹیسائز کرنا از سم تھنگ ڈفرینٹ, مگر جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ کی کچھ چیزوں سے ہمارے انسٹیٹیوشنس جو ہیں اگر وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں یا اس کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے, مطلب کہ آپ اس طرح کی چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں. کل رات کو میں سعودی کونسل جنرل کے ساتھ تھا. میرے پاس جب سے یہ سعودی عرب میں ہوئی ہے ایک سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جی امریکہ کے صدر جو ہیں وہ جوتا پہن کے اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے. تو کل میں نے اس سے پوچھا ایکسلنسی یہ مجھے ملا, تو ہنسنے لگا. بولتا ہے پریزیڈنٹ جو تھا وہ صرف ریاض میں تھا, کیپٹل میں, ہی ڈڈنٹ ایون گو ٹو مدینہ اور مکہ. تو کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو کیونکہ آزادی ہے آپ مس گائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. اس سے ادارے جو ہیں اداروں کے اندر آپ اگر بغاوت پیدا کر رہے ہیں, دیکھیے ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, اس ریڈ لائن کو ہم نے کراس نہیں کرنا چاہیے. کرٹیسائز آپ کر سکتے ہیں مجھ کو, مگر اگر آپ اداروں میں بغاوت پیدا کر رہے ہیں اس کی, اب لوگ دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں اس پہ تو قتل و غارت ہو جاتی ہیں لوگ. ہمارے لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ ذرا سی چیز کو سمجھتے بعد میں ہیں, پہلے چیزوں کو کر جاتے ہیں. اچھا, مجھے اس سے یاد آیا کہ ایک پکچر میں نے دیکھی ہے خاتون کی, ان کا تعلق میڈیا سے ہی, انہوں نے پین اس طرح پکڑا ہوا ہے اور یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا, پین پکڑا ہوا تھا. اب اس تصویر کا, کیونکہ میں ان کو بھی جانتی ہوں, مجھے پین کا بھی پتا سارا کچھ, پین رکھا ہوا تھا اور لوگوں نے نیچے کامنٹ جو ہیں وہ یہ لکھے ہوئے تھے کہ جیسے وہ اسموک کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو آپ دیکھیں تو کہ وہ کیا کر رہی ہے. کسی نے پین یوں پکڑا ہوا ہے تو مطلب بس یہ سب چیزیں جو ہے نا, اس سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے, تھوڑا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے ہی یہ بلاسفیمی اور باقی چیزیں اسی سے آتی ہیں, اسی سے ہی بڑھ رہی ہیں. تو ریڈ لائن کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے. ثناء اللہ صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نصر بیٹا کیا ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر, آپ بتائیے. جی یہ جو ہے نا پابندی,
सोशल मीडिया पे ये नुसरत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिविटी को कभी पाबंदी नहीं होती। जब नेगेटिविटी हो, कोई किसी मामले में अगर मंफी जो है ना वो दिया जाए सबक कौम को या किसी भी मामले में, तो वो लाजमी उस पर पाबंदी होनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो, चाहे वो गैर मस्जिद के लिए। ये क्योंकि मनफी व्यू देते हैं, इसलिए इन पर पाबंदी होनी चाहिए लाजमी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। और बाकी जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, सोशल मीडिया पे पाबंदी लग रही है क्योंकि मेरी उस तरह की एक्टिविटी नहीं है, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। और इसमें कितने इंसिडेंट्स हैं कि हमने लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी है, कोई ऐसी मुतनाज़ा तस्वीर आई हैं, कोई वीडियो आई है, हम तो अपना हक समझते हैं कि इसे वायरल करें, अपने पेज पे लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आया आज तक। जो हैं उनके नजदीक जो है फन, इट्स मोर लाइक ए फन, इट्स मोर लाइक कितनी मुझे लाइकिंग आ गई है। एक लाइकिंग के लिए आप किसी को डिस्टॉर्ट कर दें, किसी इदारे को तबाह कर दें, बर्बाद कर दें। एक पेज के ऊपर इस वक्त हुकूमत और फौज चलती है कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, और हम एक खलीज क्रिएट कर दें जस्ट बिकॉज फन की वजह से, जस्ट बिकॉज के हम मतलब लाइकिंग हमारी आ रही है, इस तरह के गलत फोटोज लगा दें, गलत बातें कर लें जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि इसको फ्री हैंड देने के बजाय अगर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। हमने एमन फन को जो है वो ये समझ लिया है कि किसी ट्रोल का हिस्सा बन गया है ना, एक्चुअली अब यंगस्टर समझते हैं कि हम सरकाज़म जैसे बहुत सारी चीजों पे सरकाज़म होता है। आमिर लियाकत हुसैन है, इन लोग मतलब मफ्त इन पे सरकाज़म करते हैं, और ये एक पार्ट ऑफ आवर मतलब सोसाइटी बन गया है। लेकिन सोशल मीडिया अगेन मैं ये बोलूंगी कि एक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक रेड लाइन है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो बुरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके अपने ऊपर है। पर वही बात जो आपने की है कि पॉजिटिविटी फैलाने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, बनिस्बत हम इस तरह से अपने ही मुल्क के और अपने ही इदारों को डिस्टॉर्ट करें, हम उनको और ज्यादा मतलब और ज्यादा फरोग भी दे सकते हैं, और मैं अच्छे से भी उनको वो कर सकते हैं। जैसे चाइना कॉरिडोर है एंड ऑल दैट, तो हम अच्छी बातों पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वैसे अगर मैं एक लाइन कह के और ये सेगमेंट क्लोज करना चाहूंगी आप लोगों के शुक्रिया के साथ, कि अगर आप में ये फीलिंग है ना कि आप लोगों की बर्बादी पे खुश होते हैं, आप लोगों की तस्दीक करना चाहते हैं, तो देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग इन योर सेल्फ। तो आपके अंदर वो जो चीज़ गलत हो रही है ना, उसको आप सही करें, बजाय इसके कि लोगों पे हंसने से अगर आपको खुशी मिल रही है तो इसका मतलब है आपके अपने साथ कोई बहुत बड़ा इशू है। उसको प्लीज मेरे ख्याल में आप खुद मॉनिटर करें, क्योंकि वो वरना आपके लिए ही आगे जाके और बीमारी है, कॉल सैडिस्ट होते हैं आप, और आपको खुशी महसूस होती है दूसरे को सेट करने से, दूसरे को हर्ट करने से, यू गेट प्लेजर, ये नो, तो ये एक तरह की बीमारी है ये। और इन सब चीजों में कोई देख नहीं रहा होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में तो मेरा दिल चाहता है कि ये आदत तो मेरे अंदर है कि कोई भी मुतनाज़िर चीजों का ना मैं उसे फैलाती हूँ, ना मैं उसको किसी ग्रुप में डालती हूँ, आई डिलीट इट देयर एंड देन। इस कदर मुझे वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है ऐसी चीजों से। तो यू नो डेवलप दैट इन योर सेल्फ। क्या जरूरत है फालतू चीजों में अपना दिमाग और वक्त ज़ाया करने की। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग यहाँ पर मौजूद रहे। एक ब्रेक के बाद वी हैव अ वेरी नाइस पर्सनैलिटी, इसलिए क्योंकि मैं उसको बहुत पुराना जानती हूँ और मैं उसको लाइक इसलिए करती हूँ क्योंकि एजुकेशन से उसका ताल्लुक बड़ा गहरा रहा है। जो वो सोचती हैं वैसे वो बिजनेस में है। किस हवाले से डिस्कशन होगी वो मैं आपको बताती हूँ इस ब्रेक के बाद। शबानुल मुअज़्ज़म में इस्तक़बाले माह रमज़ान। तेरो नाम लिया मेरी होवे तसल्ला, अल्लाहु अल्लाह। रहमतें हर घड़ी, बरकतें हर आन। शबानुल मुअज़्ज़म की बरक़ात को समेटते हुए और बहुत जल्द आप और हम पे रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना साया होगा। बराह रास्त नशियात, इस्तक़बाले रमज़ान, सिर्फ
PTV होम पर। वेलकम बैक। और इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छा पहले इनका नाम लेने से पहले, या जैसे मैंने कहा कि एक बिजनेस वुमेन हमारे साथ मौजूद होंगी, बड़ी यंग एज से इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये बिजनेस में आ जाएं, और उसके लिए मेरे ख्याल में इनके पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बिजनेस हो तो आपके पास मौका होता है कि आप उसे ज्वाइन कर लें। लेकिन अमीरा गुल लॉट को यहाँ बुलाने का मकसद ये है, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। और अमीरा को बुलाने का मकसद ये है क्योंकि मैं इनको बहुत अरसे से देख रही हूँ, और मेरे ख्याल में दिस वाज द वेरी वन प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी पहली मुलाकात भी हुई थी, PTV में, है ना? जी, आई थिंक when I was 17 years old. Back then, 6 years back, 7 years back. Possibly, yeah. हाँ, और उस वक्त से मैं अमीरा को देख रही हूँ, जो एक चीज़ जिसके लिए मैं आज उनको बुलाना चाहती थी कि ये अपनी पढ़ाई पे बहुत फोकस्ड हैं, और मुझे लगता है कि वो लड़कियां जो अपनी पढ़ाई पे बहुत फोकस्ड होती हैं, दे डू हैव अ डेस्टिनेशन। और इसी वजह से, और अमीरा ने पिछले दिनों अपने फेसबुक पे एक बात लिखी थी, क्योंकि आज सोशल मीडिया की बात हुई, तो फेसबुक पे इन्होंने अपनी एक बात लिखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लिखी तो बहुत सारी बातें थी इन्होंने, लेकिन मुझे ये बात याद रही कि आपकी पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। That's something that मेरे पापा ने हमेशा कहा हुआ है कि पढ़ाई is such a priceless gift. And I think कि कोई भी माँ बाप मतलब जितने भी अपने बच्चे के लिए करे throughout their lives, ये चीज़ is just one thing कि मतलब आज अमीरा को मैंने फोर्स किया कि उर्दू में बोलना है, तो ये जैसी गुलाबी उर्दू बोलेंगी तो वो आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा अमीरा, लेकिन चलो ये तो हमने एक आपका इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अभी जितना भी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है, उससे ऑलरेडी आपका एक बिजनेस था। अगर मेरे ख्याल में आप नॉर्मल पढ़ाई भी कर लेती हैं तो आप उस बिजनेस में कहीं ना कहीं आ जाती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और मेरे ख्याल में ऐसी फैमिलीज को यूजुअली ऐसे बच्चों को इश्यूज होता भी नहीं है जिनका ऑलरेडी सेटअप मौजूद होता है। लेकिन क्या ऐसी चीज थी कि आपने चाहा कि नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे आगे भी पढ़ना है, मुझे और बेहतर पढ़ना है? Well, I think because अगर आप देखा जाए तो हर बंदे का हमेशा एक अपर हैंड होता है पढ़ाई से। आई थिंक कि मतलब जब आप मतलब जिंदगी में जब आप चल रहे होते हैं तो यू शुड बी अ सोर्स ऑफ पर्सन जो हमेशा नई चीजें सिखा रहे होते हैं लोगों को, और आप वो टाइप बंदे होंगे कि लाइक आप हमेशा याद मतलब लाइक जैसे इफ आई कुड टॉक अबाउट माय फादर, तो वो जो भी उनके साथ 15-20 मिनट के लिए बैठते हैं तो हमेशा आके मुझे बोलते हैं जरूर कि मैंने अभी इतना सीखा है बस 15-20 मिनट में आपके पापा से। तो that's that inspiration you want to follow. कि I mean your life जिंदगी खत्म उस दिन होती है जिस दिन आप एजुकेशन, जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हैं। हाँ, जिस दिन मतलब आप you just stop learning and you just put a pause and you become very मतलब आप बस एक ही one dimensional focus में आप रहते हैं। So I feel कि psychologically and mentally and physically बस वो आप उसी जगह में फिर रुक जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए। तो लोग आपसे आगे तभी निकलते हैं जब आप सिर्फ स्कूलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि हर कोने में I think there's नया सबक and there's always a new lesson. Exactly. बिल्कुल। So I think whether it's कि आपने एक नई किताब पढ़ी या आपने किसी से 2 घंटे के लिए बात कर ली जब आप travel कर रहे हुए हैं, so I think इन चीजों में it's so important because हम इतना कुछ सीख सकते हैं दूसरे लोगों से, anything in life, from anything, from reading a book or simplest things to the biggest things. So I feel it's something learning process continue रहना चाहिए always. अच्छा क्या चीज़ है इधर जो आप बिजनेस में यूजुअली लोगों को देखती हैं, आप उनको डील कर रही हैं, यू आर हेडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, योर कंपनी बेसिकली, तो आप अपनी कंपनी में जब लोगों को देखती हैं उसमें मास्टर्स भी हैं, उसमें ग्रेजुएट्स भी हैं, उसमें डिफरेंट लोग हैं। पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों में भी क्या वो चीज़ है जो आपको लगता है कि ये मिसिंग फैक्टर है, इस पे इनको काम करना चाहिए?
ہمارا سب سے زیادہ I think I mean it's not fair for me to judge or criticize لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ obviously ہر سوسائٹی کی ایک کلاس ہوتی ہے, ایک upper class, middle class, lower class and I think کہ جو upper class کے خاص کر کے بچے ہیں وہ ہمیشہ you know ہم مطلب باہر ہی پڑھتے ہیں یا باہر ہی ہم رہتے ہیں, تو جتنی بھی ہماری پڑھائی مطلب everything that we acquire باہر سے پھر we end up applying it انہی ملکوں میں جہاں سے ہم پڑھے ہیں, right? So like London, America. You continue it in English. Exactly. I'll translate it for. So I mean, well, we basically go off and we study there, and then we work there, and we live there abroad. So I feel کہ you know کوئی بھی واپس نہیں آتا with that aim basically کہ like you know they want to make a change, they want to make a difference. So I believe کہ جو like upper society and everything کیونکہ I guess ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ جا رہے ہو باہر پڑھنے کے لیے تو آپ کا ایک فرض بنتا ہے واپس آنے کے لیے ضرور and ہمیشہ you know to make a difference. وہ جو آپ فرق کریں گے وہ پھر ہزاروں لوگوں کے اوپر ہوئے گا جو پاکستان کے اندر ہی رہتا ہے and so on. اس سے میں یہ کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ریسنٹلی آپ تھر بھی گئی ہیں جی, اور تھر سے کیونکہ آپ کا پیٹرنل تعلق ہے میرے خیال میں, آپ کے دادا, آپ کے والد صاحب سب, تو وہاں جا کے کیا دیکھا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آئے روز میں تو یہ سن رہی ہوتی ہوں کہ تھر میں مختلف آرگنائزیشنز, مختلف لوگ اب یہ کام کر رہے ہیں, ویلز بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, لیکن پھر بھی تھر کی کنڈیشن بہتر نہیں ہوتی. Well, first of all, تو ظاہر کی بات ہے وہاں پر it's an overpopulation first of all, and I think کہ obviously جیسا آپ نے کہا کہ میرے paternal roots, تو when you see کہ you know میرے grandfather, my father, ان دونوں نے مطلب ہمیشہ اپنے دل کے پاس بات رکھا ہے تھر کو, وہ ہمیشہ جاتے گئے مطلب obviously وہ وہی کہیں ہیں تو انہیں ہمیشہ وہاں کا مدد کرنا, وہاں کا you know مطلب سب کو آزادی and پیار and you know مطلب یہ ساری چیزیں کرنا. I feel like they took it as a very big responsibility. اس سے بڑے ہوتے like you know میرے دل کے پاس یہ بات رہا ہے کہ like you know تھر کے لوگ ہیں and وہ کس حالاتوں میں رہ رہے ہیں and کہ ایک دن you know چاہے ذرا سا بھی آپ فرق کر سکتے ہیں وہ مجھے کرنا ہے no matter what I end up doing. And یہ ہے کہ جیسے وہ بکریوں کا وہ انسیڈنٹ ہوا کہ وہ پورا ولیج برن ڈاؤن and 100 گھر تقریباً 300 گھر جل گئے الحمدللہ. No one was I mean like badly injured الحمدللہ, لیکن like پھر بھی you know آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا گھر ہے, آپ کا ایک پورا مطلب basically آپ کا ایک شہر ہے, آپ کی زمین ہے, وہ پورا جل جائے تو obviously it's heartbreaking, it's very saddening as it is. تو جیسے وہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ my dad and I ہم دونوں دبئی میں تھے تو میرے پاپا تو اگلے دن ہی نکلے تھے and I literally begged him کہ نہیں پلیز آپ 2 دن اور اب ویٹ کر لیں, میں اپنی آخری میں اپنے امتحان کر لوں. میں اسی رات ہی میں کراچی پہنچی, پھر اگلے دن پاپا کے ساتھ ہر گئی. اوکے اینڈ یہ وی ہیو سم شارٹس جو اس حوالے سے ہیں وہاں کے لوگوں کے, وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں جی. So basically it was I always knew you know کہ مطلب what to expect, لیکن کیا آپ جب پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خاص کر I think it's a special connection جب وہ آپ کے لوگ ہوتے ہیں, when you feel کہ you know یہ آپ کی زمین ہے, in the end you know آپ کی like دعویٰ مطلب آپ کی پوری خاندان یہی you can connect. So exactly you really feel you know really strong connection, you feel this sense of belonging. So I think that was really important for me to like بالکل بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. بہت دیر سے ویٹ کری تھی جی. اریبا ہر ٹی وی کی آواز کب بند کرو گے تم لوگ؟ ہم چاند پہ جانے کی بات کریں, تم ٹی وی کی آواز نہیں بند کریں. آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. اور اریبا اس کے علاوہ آپ کا شو بہت اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جس جگہ پہ رہتی ہیں, آپ نے کہاں سے کال کیا ہے؟ عارف والا سے. وہاں لوگ پڑھتے کتنا ہے؟ لڑکیوں کی تعلیم تقریباً کتنی ہوتی ہے؟ مرضی سے پڑھ سکتی ہیں یا کوئی فکس کیا ہوا ہے کہ نہیں بس انٹر کر لیا, میٹرک کر لیا کافی ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی. خیر ویسے اس کی بات نہیں تو I mean I was actually like جب ہم گئے تھے obviously سب کے ساتھ ان کے ساتھ ہونا, لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہونا and seeing their living conditions and everything. I mean obviously it's heartbreaking
لیکن I mean جو آپ کر سکتے ہیں ابھی all you can do honestly is just give them education. I believe کہ مطلب you know ان کے past 5 generations ادھر کے ادھر ہی رہے ہیں جہاں وہ تھے پہلے سے because ان کے اندر وہ کبھی پڑھائی نہیں آئی ہے. And obviously ملک you have females, you have males, they're all 50-50. اب ملک میں اب obviously you know اگر آپ صرف مرد کو پڑھا رہے ہیں مرد کو ہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ یہ کریں وہ کریں. I was able to talk to a few children and جتنے بھی وہ چھوٹے لڑکے تھے ایک مجھے کہہ رہا ہے مجھے ایک انجینئر بننا ہے, ایک نے کہا مجھے ایک سائنٹسٹ بننا ہے, باقی لوگ اور مجھے اتنا اچھا لگا یہ سن کے. میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو جتنا بھی پڑھنا ہے پڑھیں لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ واپس آ کے you will make a difference. like اپنے شہر کو اور اپنے زمین کو کبھی بھی نہ بھولنا. تو وہ میں نے یہ امیرہ کیونکہ آپ تو ہمیشہ باہر رہی ہو یہ چیز آپ کے اندر کیسے آئی کہ مجھے واپس آنا ہے اینڈ یو کیپ کمنگ بیک. مجھے پتا ہے کہ آپ واپس آتی رہتی ہو جاتی ہو تھر بھی ضرور جاتی ہو لیکن یہ کیسے ڈیولپ ہوئی؟ Because once when you leave, ہمارے یہاں تو ہم تھوڑا سا کبھی grow up کر کے بھی جاتے ہیں ملک سے باہر and then few people, not everybody, few people, they never want to come back. Yes, I mean, I do understand that obviously. I think maybe it's because جیسے آپ نے کہا like paternal roots, when you have your family جو politics میں present ہیں یا پھر especially I mean you know جب آپ کے دادے سے شروع ہوتے ہیں your dad as well وہ تھے کافی ٹائم کے لیے. And I don't know, maybe جب میں پیدا ہوئی تھی تب بھی dad was a minister, so maybe that's why it's like an inbred quality. لیکن I think like you know ہر جگہ you have a special love. Every place has a special connection. Exactly. Okay, we have a caller also. Assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں صوفیہ بات کر رہی ہوں ذکر خان سے. ہاں جی صوفیہ بتائیے. جی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو. یہ آج سارا میرے دوپٹے کا کمال ہے جو مجھے تھوڑی تھوڑی ٹینشن دے رہا ہے. آپ رمضان میں آپ کو گرم کریں گی نا؟ ہاں جی میں اسی وقت میں ملاقات کروں گی آپ سے. ٹھیک ہے تو رمضان میں ضرور نعت لگائیے گا. جی جی نعت ضرور ہوگی بالکل ہوگی. تھینک یو آپ نے کال کیا. اچھا میں آپ سب کے لیے ایک سوال یہاں دینا چاہتی ہوں. آج آپ کال کریں اور آج آپ کال کر کے بتائیں کہ آپ کتنا پڑھنا چاہتی ہیں یا کتنا پڑھنا چاہتے ہیں. ذرا ہمیں پتہ چلے. ہم نے یہ سادہ سوال کبھی بھی نہیں کیا اپنے لوگوں سے کہ آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو فری ول دی جائے اگر کوئی بھی چیز نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں؟ ویسے آپ جب لوگوں سے ملتی ہیں آپ نے تو بتایا کہ وہ چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ مجھے انجینئر بننا ہے یہ بننا ہے وہ بننا ہے. لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ وہاں پر بلڈ نہیں ہوئی تھی. تو اب یو نو obviously جو بھی آپ کے پاپا یہاں وہ کرتے گئے آپ وہی کرتے رہیں گے. obviously you don't have an opportunity تو پھر کیسے ہوئے گا. تو جو آپ نے بات کی ہے کہ like you know آگے کیسے بڑھ سکتا ہے یا بدل کیسے سکتے ہیں. So I think the most important thing to start off with would be obviously education strengthen کرے. Basic citizen human needs جو ہیں وہ سارے دیں. I think the best thing I can مطلب میں شکریہ کر سکتی ہوں to my parents اس کے ان نے کبھی مجھے فورس نہیں کیا کوئی بھی بزنس مطلب کوئی بھی فیلڈ میں پڑھنے کے لیے. انہوں نے کبھی مطلب یہ نہیں کہا کہ بس بزنس ہی پڑھنا ہے تو you have to stay on that path. They've let me explore. They've let me do you know like my degree is political science. So like I'm really grateful you know कि like they let me do such a unique degree. And आप यकीन करें like you know business मतलब business students were about 200. Political science students I would say were about 35-40. So you know it's I think like you shouldn't just do what everyone is doing. مجھے ایک اور چیز یاد ہے امیرہ کہ you always wanted to learn history and live history. Yes, that was your passion. I still remember that. And why I remember this کیونکہ بہت کم اسٹوڈنٹس ایسے ہیں یا بہت کم فیملیز ایسی ہیں ایون ان پاکستان جو ہسٹری کو اتنا امپورٹنٹ لیتے ہیں اور اس طرح لیتے ہیں. ادروائز ہمارے یہاں جو نارمل کریکولم ہے اس میں تو لوگ بچتے ہیں ہسٹری سے. وہ تو بھاگتے ہیں. ہاں اس سے بھاگتے ہیں. تو ہسٹری مجھے یاد ہے کہ تمہارا بڑا فیوریٹ ہوتا تھا. ابھی تک ہے. I think it always will be. I think کہ مطلب اتنا اٹینشن نہیں ملتا اس سبجیکٹ کو جتنا ملنا چاہیے. Because I think کہ دنیا بار بار like ہر 40 سال we're making the same mistakes over and over again. جو بھی مطلب سائنس ہوتی ہے جنگ کی یا جو بھی ہونے والی تھی وہ ہم کبھی دیکھتے نہیں ہیں because ہماری history is obviously weak. So yeah I mean بچپن سے مجھے شوق تھا. And وہ بھی like I said like Mark Twain کا quote ہے
I never let, my education be interfered by my school life. So it's like, آپ school میں آپ جتنا بھی پڑھیں گے fine, لیکن وہ آپ کو اتنا ہی education مطلب knowledge دے گی جتنا آپ کے ساتھ والے بندے کو پتا ہوئے گا. It's a very basic education. So just make yourself an original. I believe in that. Originality, uniqueness, voice. یہ ساری چیزیں آپ خود ہی acquire کرتے ہیں, خود ہی آپ کرتے ہیں. And وہ, you will choose your field. whatever جس میں آپ کی مطلب ایسے پیشن ہوئے یا وہی جس میں. اچھا میں ایک کالر ہیں, اس کے بعد آپ نے مجھے یہ بات بتانی ہے کہ سنس آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھ لیا ہے تو اور پاکستان بھی آتی ہے obviously looking after your business also, تو یہاں پر آ کے پالیٹکس میں جانے کا پلان ہے, وہ بھی مجھے کچھ ہلکا ہلکا یاد بھی آ رہا ہے اور ساری چیزیں, تو وہ بھی ذرا آپ سے پوچھ لیتے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا اور ایک کرٹیسزم بھی سن لو ساتھ میں, وہ بچے جو باہر پڑھتے ہیں اینڈ دین دے کم بیک ٹو پاکستان اور اگر وہ پالیٹکس میں آ جاتے ہیں تو وہ کرٹیسزم سب سے زیادہ یہ سنتے ہیں کہ انہوں نے تو ساری زندگی باہر گزاری ہے, ان کو کیا پتا ہمارے بارے میں. تو اگر آپ یاد کریں گے تو آئی تھنک ایک دفعہ کسی نے someone did call, انہوں نے یہ کہا تھا کہ بچے تو باہر ہی پڑھے تو ان کو کیا پتا کہ مطلب ہماری ملک میں کیا sufferings ہیں and everything. And of course I take that criticism to heart. Obviously it is justified and ہر ریزن بھی ہوتا ہے یہ کہنے پہ, لیکن I mean بس I think یہ چیز ہے اس کے you have to give them a chance. ابھی آپ بے نظیر بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی مطلب باہر ہی پڑھی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں. قائد اعظم بھی, ان نے بھی he became a lawyer and everything. انگلینڈ سے وہ پڑھ کے آئے ہیں but they came back. So clearly they knew something, they learned something from یہ سارے developed countries to bring back and apply on our country. They knew that. So I believe even like if 5 or 10 people باہر جا کے پڑھے and they come back with that knowledge جو بھی انہیں باہر سے سیکھی ہے اور وہ اپنے دل بالکل صاف کر کے they plan to make a change, they want to see equality, all these kind of things, it can happen. It could be, even if it's just in 1% change. So I think it's so important. You don't have to be an A-class student. Like آپ کو ایک A+ student نہیں ہونا چاہیے just to feel کہ مطلب آپ کچھ کر سکتے ہیں زندگی میں. There's so many students. آپ ایسے A+ رہی ہیں نہیں؟ I was probably like between an A and a B. اچھا جی الحمدللہ. لیکن I mean I know so many people جن سے like آپ بات کریں and they're so intelligent, so well read, so knowledgeable about the world, لیکن ان کے اسکول گریڈ وہ ہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل ایگزامس کا اور ریزلٹ کا زمانہ ہے. ہر کسی کا الگ الگ اسکول میں ہو رہے ہیں, کیمبرج کے ہو رہے ہیں اور بھی ہمارے جو لوکل سسٹمز ہیں ان کے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ کتنی صحیح ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو بہت ہائی گریڈرز ہوں گے جی, اور وہ اینڈ اپ کس میں ہوئے ہوں گے وہ بھی تم نے دیکھا ہوگا. تو گریڈز کتنا میٹر کرتے ہیں. بینگ پیرنٹ آئی آلسو وانٹ ٹو نو دیٹ. ہم نے تو جو ٹائم گزارنا تھا گزار لیا, اب بچوں کے گریڈز پہ بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے. I know and I think it's unfair obviously کہ بچے کی intelligence صرف گریڈز میں obviously grades should show them. I mean they should reflect کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ you are doing well. لیکن like I go back to the originality part. اس کی grades آپ اگر وہ A لے رہے ہیں تو جو بندہ آپ کے ساتھ ہے وہ بھی A لے رہا ہے. So if everyone in the class is بہت ہی مطلب محنتی سے پڑھ رہے ہیں everything and سب high scores ہیں, that's great. لیکن where's the originality? What are you bringing new into the world? آپ وہی لا رہے ہیں جو بھی آپ کے کلاس والوں نے آپ کے ساتھ ہی سیکھا ہے, تو وہ آپ کو ایسے کوئی اوریجنل چیز نہیں لا رہے. تو آپ کے خیال میں گریڈ گو کے بہت امپورٹنٹ ہیں اور ریفلیکٹ کرنا چاہیے گریڈز کو کہ آپ اچھا پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کا تعلق آپ کے انٹیلیجنس سے نہیں ہے. Definitely not. جیسے اگر آپ اسٹیو جابس سے دیکھیں یا جو بھی, I mean these people were drop out. They didn't even finish university. They thought university was actually I don't know how to say this in Urdu, lekin they believe that university was diminishing and limiting them instead of actually opening them to the world. So they believe کہ وہ خود اپنے آپ کو سکھائیں and خود زندگی سے سیکھیں and don't just depend on books and teachers and کہ بس life میں whatever comes. اچھا کیونکہ ان کی جو ہے وہ گلابی اردو اور انگریزی ساری ملی جلی ہے, تو یہ جو ان کی باتوں میں ایک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو اپنا آپ ہے وہ اوریجنل اسی وقت ہوتا ہے جب آپ جو اسے بنا رہے ہوتے ہیں. اس کا تعلق صرف آپ کے اسکول کالج یا
یونیورسٹی سے نہیں ہے, آپ کی ٹریولنگ سے ہے, آپ کی پڑھائی سے ہے, جو آپ کورس کی بکس کے علاوہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک دفعہ اگر اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہونا تو آپ کو مزہ آتا ہے, یہ بات سننے میں, ادروائز نہیں آتا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. جی آپ کی میں شمائلہ بات کر رہی ہوں اٹک سے. ہاں ہاں شمائلہ, آپ مجھے بتاؤ, میں نے سوال کیا آج کہ اگر آپ لوگوں کو فری ول دی جائے کہ پڑھو اپنی مرضی سے, جاؤ جی لو اپنی زندگی, تو کیا کرو گے؟ بالکل میں نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے, میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے. ارے گریٹ, تالیاں ہونی چاہیے تمہارے لیے. تو پرائیویٹلی کیا ہے, اور اپنے فیملی کی وائف میں لڑکی ہوں جو ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے محلے کی وائف ہوں. اچھا, تمہیں یہ پڑھائی ڈبل ایم اے کرنے کے بعد کیا تبدیلی اپنے اندر نظر آئی؟ جی ماشاءاللہ میرا جو ذہن ہے اس میں اور وسعت پیدا ہوئی ہے, اور مجھے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے. اور دین اور دنیا دونوں کی سمجھ آئی ہے. اچھا, اس سے آپ کو جو عزت ملی ہے وہ بھی بتائیں. بے شک آپ کی فیملی میں اور لڑکیاں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں گی, لیکن آپ پڑھ گئی ہیں تو آپ کو نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے. جی الحمدللہ, کیوں نہیں. بے شک جو آنے والی لڑکیاں ہیں نا ہمارے فیملی کی, وہ کہتی ہیں کہ شمائلہ نے اتنا پڑھا ہے, ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے. دوسروں کے لیے راہ کھلی ہے. بالکل. تو اگر آپ اور آپ پلیز مجھے آپ کا پرسنل نمبر چاہیے. میرا پرسنل نمبر جو ہے نا وہ آج کل پتہ نہیں رکھنا ہی نہیں ہے میں نے اپنا پرسنل نمبر. آپ نمبر ویسے کل ایک دفعہ میں بات کروں گی. اچھا, آپ اپنا نمبر پینل پہ چھوڑ دیجیے. میں نے چھوڑا ہے. اچھا, بس چھوڑا ہے نا, صحیح ہے. کل رات کو ویسے میں سچی بات بتاؤں, میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کتنے لوگوں کو بولا ہے کہ اپنا نمبر پینل پہ چھوڑیں, اور میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. تو آئی ایم سو سوری. جیسے ہی موقع ملے گا میں آپ لوگوں سے بات کروں گی. آپ سمجھ نہیں سکتے, کبھی اپنی زندگی کی ریل یہاں چلاؤں گی جو میں جتنی مصروفیت اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ. خیر, وقت یہاں ہمارا میرا آپ کے ساتھ بھی ختم ہوا. اینی لاسٹ ورڈز that you want to say? بس یہ کہ alhamdulillah I'm blessed to be here, and I'm very grateful to everyone for everything, and just let the world be the world, and just inshallah all the best for Pakistan. Thank you so much. ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم تھیلیسیمیا کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. See you after the break. ٹی وی کی خصوصی شہری نشریات رمضان پاکستان. یہ نشریات ہے رنگ و نور سے مالا مال, اور آپ کے ساتھ ہیں جنید اقبال. حمد خدا سے تر ہوگی زبان, اور علماء کرام کریں گے پر اثر بیان. نامور شخصیات سے ہوگی آپ کی ملاقات, خوشیاں بانٹیں گے, بنیں گے آپ کا مان, کیونکہ یہ ہے رمضان پاکستان. This time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں زبیر احمد صدیقی, اور پیش ہیں اس وقت کی کچھ اہم خبریں. بھارتی ایئر چیف کی دھمکیاں, پاک فضائیہ کے تمام فارورڈ آپریٹنگ بیسز کو مکمل آپریشنل کر دیا گیا. انتہائی اہم خبر, بھارتی ایئر چیف کی گیدڑ بھپکیوں کے جواب میں پاک فضائیہ کے تمام فارورڈ آپریٹنگ بیسز کو مکمل آپریشنل کر دیا گیا ہے, اور ایئر چیف سہیل امان کا فارورڈ ایئر بیس کا دورہ. ایئر چیف نے خود جنگی طیارے معراج سے پرواز کی. پاک فضائیہ کا اپنی جنگی تیاریوں کا بھرپور مظاہرہ. مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے. رانا شہزاد, بتائیے, فضائیہ کے سربراہ نے خود لیڈ کیا اس کارروائی کو. جی زبیر, بالکل. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے آج جو پاک فضائیہ کا فارورڈ آپریٹنگ ایئر بیس قادری ہے
اس کا دورہ کیا اور وہاں پر جو پاک فضائیہ کی جو آپریشنل تربیتی مشقیں ہیں ان میں خود حصہ لیا اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ انہوں نے جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں خود پاک فضائیہ کے جنگی طیارے معراج کو انہوں نے خود اڑایا اور اس میں انہوں نے جو پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے انہیں بریفنگ بھی دی گئی اڑانے کے بعد اور پھر انہوں نے جو ہم سے تھوڑی سی غیر رسمی بات کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ پاک فضائیہ ملکی سرحدی فضائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے مکمل تیار ہے اور کسی بھی قسم کی مہم ہوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاک فضائیہ کا یہ فارورڈ آپریٹنگ بیس ہے اس کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور اس حوالے سے تھوڑی سی میں تصدیق کرتا چلوں کہ جو تمام جو فارورڈ آپریٹنگ بیس کے آپریشنل کرنے کی بات ہے وہ اس میں یہ درست کر لیا جائے کہ یہ انہوں نے ابھی صرف یہ جو پاک فضائیہ کا ایک بیس ہے اس کا فارورڈ آپریٹنگ بیس قادری کا دورہ کیا ہے. جی اچھا رانا شہزاد سلام، یہ کچھ تفصیل جو سامنے آئی ہے ایس پی آر سے اسکردو کے نزدیک پروازیں اور سیاچن کے اطراف بھی بہت ہائی الٹیٹیوڈ پر یہ فلائٹس ہوتی ہیں، یہاں پروازیں ہوئی ہیں؟ جی بالکل، یہ میں اپنے ناظرین شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ماؤنٹین کیمپ لگایا ہے پاک فضائیہ نے یہ قادری جو اسکردو میں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاک فضائیہ کے تمام جو جنگی اسکواڈن ہیں جس میں آج معراج نے تربیتی مشقوں کا حصہ لیا، اس کے بعد F-16 ہے اور اس کے بعد JF-17 تھنڈر ہے اور اس کے بعد جو پاک فضائیہ کے F-7 طیارے ہیں، یہ تمام جتنے بھی ہمارے لڑاکا طیارے ہیں ان جنگی مشقوں میں حصہ لیں گے، ان تربیتی مشقوں میں. اور مقصد یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقوں کی جو فضا ہے وہاں پر جو پائلٹ ہے وہ اپنے آپ کو اس فضا سے مطابقت پیدا کرے کہ کیسے ان حالات میں بھی ہماری جو سرحدیں ہیں فضائی سرحدیں ان میں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیسے کام کرنا ہے. اور فضائیہ کو یہ کیونکہ یہ مشکل ایریا ہے جہاں پر ویدر بھی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے تو یہ ایک پروسیس ہے اور یہ اینول مشق ہے اور یہ ہر سال ہوتی ہے. اس میں پاک فضائیہ کے تمام جو جنگی اسکواڈن ہیں وہ حصہ لیتے ہیں. آج معراج اسکواڈن نے اس میں حصہ لیا اور جس کی قیادت چیف مارشل سہیل امان نے کی تھی. رانا شہزاد، کل بھی آپ نے ایک ایسی ویڈیو ہم سے شیئر کی تھی جس نے بھارت کے من گھڑت پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا تھا، جس میں پاکستان نے بھارتی ایسی پکٹس کو تباہ کیا، اڑا دیا دھماکوں سے، جن سے پاکستان کے غیر مسلح جو کشمیری ہمارے شہری ہیں ان پر فائرنگ کی جاتی تھی. تو کیا اب اس پروپیگنڈے کا مزید مؤثر جواب دینے کی بھی تیاریاں کی گئی ہیں؟ جی بالکل، ہماری جو تینوں مسلح افواج ہیں جو بری، فضائیہ اور جو بحریہ ہے وہ مکمل اپنے اپنے محاذ پر ایکٹیو ہیں اور آج کی یہ جو تربیتی مشق ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دشمن کو یہ بتا دیا جائے کہ پاکستانی قوم، پاکستانی مسلح افواج جاگ رہی ہے، اپنے جو جغرافیائی اور جو فضائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر چوکس ہیں. اور پاک فضائیہ کے سربراہ کا بذات خود ان مشقوں میں آنا، حصہ لینا اس بات کی رمادی کرتا ہے کہ ہمارے جو عسکری قیادت ہے اور جو ہمارے جوان ہیں وہ مکمل طور پر اپنے مقصد کے لیے، مادر وطن کے دفاع کے لیے یکسو ہیں اور کسی بھی قسم کی مہمگوئی کا سخت ترین جواب دیا جائے گا. ہماری فورسز تینوں جو ہیں وہ اپنی آپریشنل تیاریاں مکمل کر چکی. کل جو GHQ میں فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی آرمی چیف کی قیادت میں، تو اس میں بھی یہی عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا کسی بھی قسم کی مہم جو کی تو اس کا بڑی قوت سے اور جو ہے بھاری طاقت سے جواب دیا جائے گا. جی رانا شہزاد السلام، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں اور پاک بحریہ سمندری سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے گی. خطے میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مضبوط نیوی وقت کی اہم ضرورت ہے. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ذکا اللہ کا لاہور میں پاکستان نیول وار کالج کے کانوکیشن سے خطاب. ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتے ہیں لیکن سرحدوں پر کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سالانہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب. افغان سرحد پر بہتر انتظامات کے لیے اقدامات کا جائزہ. بھارتی فوج کا لائن آف کنٹرول کے نوشہرہ سیکٹر میں پاکستانی چوکی تباہ کرنے کا دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے. پاک فوج نے کنٹرول لائن سے دوسری جانب سول آبادی پر فائرنگ نہیں کی. DG ISPR.
वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो चुका है। धरना सियासत करने वालों को 2018 में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा, शहबाज शरीफ। कौमी सलामती के बारे में पार्लिमानी कमेटी का इजलास। कुलभूषण के मामले पर अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी खारजा की ब्रीफिंग। अरकान ने सियासत से बालातर होकर इस मामले पर कौमी सोच अपनाई। आइंदा इजलास 30 मई को बुलाने पर इत्तेफाक। सोशल मीडिया पर फौज और अदलिया जैसे इदारों की तस्दीक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही, लेकिन मवाद की निगरानी जरूर की जाएगी। कौमी सलामती उमूर से मुतालिक सहाफती कमेटी में तमाम सहाफी तंजीमें शामिल होंगी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान। दहशतगर्दी के खात्मे और अफगानिस्तान में पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान गहरे ताउन की जरूरत है। दोनों मुल्कों को अलकायदा, दाइश और अफगानिस्तान में सलामती की सूरत हाल के चैलेंजेस दरपेश हैं। अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस में पाकिस्तान के सफीर एजाज चौधरी का तकरीब से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार नाकाबिले फरामोश है। इसके अवाम और फौज की कुर्बानियां लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान अमरीका का कई दिहाइयों से इत्तेहादी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में फाल किरदार अदा कर रही है। वाशिंगटन में पाकिस्तान अमेरिकन कांग्रेस के सेमिनार से अमेरिकन सेनेटर शीला जैक्सन का खिताब। मैनचेस्टर हमले के बाद बरतानिया में किसी भी वक्त एक और हमला हो सकता है। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के साथ फौज को भी तैनात किया जाएगा। मैनचेस्टर एरिना पर खुदकुश हमलावर लिबियन नजाद बरतानवी शहरी सलमान नाबिदी था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुआहदे के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की बैतुल-लहम में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू। अमरीकी सदर तल अवीव से रोम पहुंच गए। वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। फिटनेस टेस्ट में नाकामी पर उमर अकमल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। पीसीबी ने हारिस सोहेल को स्क्वाड में शामिल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पहला टाकरा भारत से 4 जून को होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए PTV न्यूज़ के साथ रमजान पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से पेश कर रहा है रमजान अल मुबारक की स्पेशल ट्रांसलेशन रमजान पाकिस्तान। आप भी शामिल हो सकते हैं रमजान पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ। दावतनामा हासिल करने के लिए रोजाना दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक फोन नंबर 02199230565 पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए और रमजान पाकिस्तान में शिरकत फरमाएं। पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज, फोन नंबर 02199230565। वेलकम बैक। और इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं, हम थैलेसीमिया के हवाले से बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और मई में इंटरनेशनली थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। हमारे पास इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं वो इस हवाले से बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। थैलेसीमिया के बारे में खासे प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन इस वक्त की ये जो महीना है या इसके बाद आने वाले जो महीने हैं उसकी एक खास ज़रूरत है या खास अहमियत है। उसके बारे में हमारे मेहमान आज गुफ्तगू फरमाएंगे। हम वेलकम कहते हैं डॉक्टर वलीद बिन अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ
ऑपरेटिंग ऑफिसर फातिमीद फाउंडेशन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी हमारे साथ हैं, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं उमैर सना फाउंडेशन के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, पहले तो ऑब्वियसली अब थैलेसीमिया एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को पता चल चुका है, तो इस वक्त हम एक रिपोर्ट प्ले कर रहे हैं। वो रिपोर्ट देखने के बाद जो आपके खास पॉइंटर्स हैं जो आप समझते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारे नाजरीन तक पहुंचने चाहिए, उस पर हम डिस्कशन करेंगे राइट आफ्टर दिस रिपोर्ट। थैलीसीमिया खून की एक ऐसी महलिक बीमारी है जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती है। इस बीमारी में मरीज के जिस्म में खून कम बनता है। थैलीसीमिया की दो बड़ी अक़साम हैं जिन्हें अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया कहा जाता है। मरद की शिद्दत के हवाले से इसकी शदीद तरीन किस्म थैलीसीमिया मेजर, दरमियानी शिद्दत इंटरमीडिया और कम शिद्दत वाली थैलीसीमिया माइनर कहलाती है। थैलीसीमिया मेजर के मरीजों के जिस्म में खून इतना कम बनता है कि उन्हें हर माह 2 से 4 मरतबा खून की बोतल लगवाने की जरूरत पेश आती है। ऐसे बच्चे पैदाइश के चंद माह बाद ही खून की कमी का शिकार हो जाते हैं और उनकी बाकी मानदा जिंदगी ब्लड बैंक के मरहूने मिन्नत होती है। ये बच्चे कमजोर होते हैं और तालीम और खेल कूद के मैदान में पीछे रह जाते हैं। बार बार खून लगाने के अखराजात, हस्पतालों और ब्लड बैंकों के चक्कर लगाना इन बच्चों के वालिदैन के लिए इंतहाई सब्र आज़मा और तकलीफदेह मरहला होता है। पाकिस्तान में थैलीसीमिया मेजर के मरीज बच्चे ज्यादा लंबी उम्र नहीं पाते। मुल्क में थैलीसीमिया मेजर के मरीजों की तादाद 1 लाख से जायद है। हर साल इनमें 5000 से जायद मरीजों का इजाफा हो रहा है। अगर वालिदैन में से कोई एक भी थैलीसीमिया माइनर का शिकार हो तो उनके बच्चों की निस्फ तादाद थैलीसीमिया माइनर में मुब्तला हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि सारे बच्चों को ये मरज हो। इसी तरह अगर वालिदैन में से दोनों थैलीसीमिया मेजर का शिकार हों तो उनके सारे बच्चे थैलीसीमिया मेजर के मरीज होंगे। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में खून की बीमारियों से मुताल्लिक आगाही और शऊर कम है। इस मरज को बढ़ने से सिर्फ इसी तौर रोका जा सकता है कि थैलीसीमिया माइनर या मेजर के अफराद की आपस में शादी ना हो। जिन खानदानों में ये मरज मौजूद है उन्हें करीबी रिश्तेदारों में शादी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे अफराद शादी कर चुके हों तो उन्हें इस मरज के माहिर डॉक्टरों से जरूर मशवरा करना चाहिए। थैलीसीमिया मेजर का इलाज हड्डी के गूदे की तब्दीली यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। खून की बीमारियों की तशख़ीस बेहद महंगी है और उसका इलाज उससे भी ज्यादा महंगा है। दुनिया के कई मुमालिक में शादी से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लाजिम करार दिए जाने के बाद इन मुमालिक में इन मरीजों की तादाद ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से अक़दामात की जरूरत है। वेलकम बैक। और ये रिपोर्ट आपने देखी और मेरे ख्याल में ये बातें तमाम लोगों को पता चल चुकी हैं, बट इवन देन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि हमारे यहाँ लोग शादी से पहले अपना टेस्ट करवा या स्क्रीनिंग कराने पर रजामंद हुए हैं, आपको लगता है? इसके अंदर जो वो फैमिलीज जिनके अंदर थैलेसीमिया पहले से मौजूद है उसके अंदर तो हमने ये देखा है कि वो अब ज्यादातर उनका रुझान ये है कि शादी से पहले वो टेस्ट करवाएं। लेकिन ओवरऑल जो है पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कोई इम्पैक्ट आया है कि जिसका अंदर जो नौजवान हैं वो अपना शादी से पहले ये टेस्ट करवाएं। उसके मेरे ख्याल में 2 वजूहत हैं। एक तो यकीन किसी को नहीं होता है कि उसके अंदर ये डिफेक्ट मौजूद है या ये जीन वो कैरी कर रहा है जिसके बाद वो मुंतकिल हुई उसकी जनरेशन के अंदर और ये थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। एक तो उनको यकीन नहीं होता। दूसरा अवेयरनेस का जो है ना वो इशू हमारे रहा है और मेरा ख्याल अभी भी है क्योंकि वो हमारी पॉपुलेशन जितनी है ज्यादा वो वहाँ तक ये मैसेज पहुँचा नहीं है। तीसरा जो वजह नजर आती है मुझे वो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं जिनकी शदीद कमी है। मेजर सिटीज में तो हैं लेकिन अगर आप शहर से बाहर चलते जाएं तो वहाँ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज की कमी है, जिसकी वजह से अगर कोई कराना भी चाहे तो वहाँ तक पहुँचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को जो है ना वो थैलेसीमिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनानी चाहिए और उसको वॉर फुटिंग पे इसको लेकर चलना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस सेल होना चाहिए जो ये पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करे और डायग्नोस्टिक सेंटर की मौजूदगी की वजह से लोग वहाँ आके अपना टेस्ट करवा सकें। फिर अल्टीमेटली आप प्री मैरिटल लेजिस्लेशन के लिए जा सकेंगे। अदरवाइज अगर लेजिस्लेशन आप ऐसे कर लें और ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो जैसे हमारे कई लॉज हैं जो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सके हैं तो ये भी वन ऑफ दोस लॉज बन जाएगा
اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز جو ہم نے ابھی پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے شاید ڈسکشن کی, اور اس تمام پرابلم کو حل کرنے کے لیے میرے خیال میں ہم سب کو پارٹ پلے کرنا ہوگا, اور آپ اس حوالے سے کچھ فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک آ رہے ہیں اور کیا دقت ہوتی ہے پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھیلیسیمیا کے جو بچے آ گئے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے, اور ان کا اچھے سے اچھا خیال رکھنا, ان کو اچھی کوالٹی کا خون لگانا, ان کو اچھی ٹریٹمنٹ آفر کرنا, ان کو آئرن کلیشن, ان کی مینجمنٹ اس طرح سے کرنا کہ جو بہترین طریقہ ہو وہ بہت ضروری ہے. اور یہ آنے والا مہینہ جو کہ رمضان کا ہے اس میں, اور جو یہ مئی جون جولائی میں یونیورسٹیز بند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ ہیلدی بلڈ ہمیں یونیورسٹی سے ملتا ہے. اچھا. ہم کراچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں کیمپس لگاتے ہیں, کالجز میں کیمپس لگاتے ہیں, اور وہاں سے بلڈ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یونیورسٹیز اور کالج بند ہو جاتے ہیں اور رمضان میں ویسے بھی خون کا عطیہ دینے کا رجحان بہت کم ہو جاتا ہے, تو ہم باخدا ایک بہت ہی اذیتناک اور تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں. وہ کراچی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرف بخشا ہے کہ افغانستان سے قندھار سے مریض چلتا ہے وہ کراچی آتا ہے. ٹھیک ہے. بلوچستان کے کونوں سے, خزدار سے, گوادر سے, سندھ سے, پنجگور سے, کشمور سے, اور جب وہ یہاں آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بلڈ تو ہے نہیں ہمارے پاس, ایک دن ہوٹل میں ٹھہرنے کا, بیوی بچے کا اور فیملی کا خرچہ ہزاروں میں جا رہا ہوتا ہے. اور ایک خون کی بوتل جو کہ ہیپیٹائٹس بی, سی اور HIV سے پاک ہوتی ہے, اور الحمدللہ کراچی کے وہ فلاحی ادارے جو کہ یہ اچھی کوالٹی کا بلڈ ان بچوں کو پرووائڈ کر پا رہے ہیں, اس پورے ریجن کو, سندھ اور بلوچستان اور پھر پڑوسی ممالک سے بھی بچے یہاں آ رہے ہیں, تو ہم مشکل میں آ جاتے ہیں. تو PTV کے اس پروگرام میں سب سے زیادہ جس چیز پہ میں آج زور دوں گا وہ نوجوانوں پہ, ان ماؤں پہ جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں صبح کے ٹائم پہ, کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اور اپنے شوہروں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو اور لڑکیوں کو اس چیز سے تیار کریں کہ جو بچے 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, جن کا وزن 50 سال سے زیادہ ہے, وہ بڑے یا بچے جن کی 18 سال سے 60 سال تک کی عمر ہے, جن کو شوگر یا بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہے, جن کو حال ہی میں ہیپیٹائٹس یا پیلیے کا پچھلے 2 سال میں کوئی مرض نہیں ہوا ہے, وہ ایک صحت مند ڈونر ہے. اور ایک دی ہوئی خون کی بوتل 3 زندگیاں بچاتی ہے, کیونکہ ہم بلڈ کو 3 کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کمپوننٹس بتائیے, ہمارے ساتھ کالر ہیں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نصرت آپ کی؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. نائلہ آپ بتائیے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. تو آج آپ لوگوں کا ٹاپک تھیلیسیمیا کے حوالے سے چل رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بیماری میں زیادہ تر کیوں پائی جاتی ہے اور کس وقت اس کی علامات کوئی مین بتائیں, لیکن کیونکہ آن ایئر بتائیں, میں پروگرام نہیں دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے نائلہ, ٹھیک ہے, تھینک یو. جی آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. تو ایک خون کی بوتل 3 زندگیاں بچاتی ہے. لال خون ہم تھیلیسیمیا کے بچوں کو لگاتے ہیں. پاکستان کے حالات میں جہاں پہ ہیموفیلیا کے بچوں کے لیے فیکٹرز اویلیبل نہیں ہیں, وہاں پہ پیلا خون جس کو فریش فروزن پلازما کہتے ہیں یا CT یا CS وہ لگاتے ہیں. اور پلیٹلیٹ بلڈ کینسر کے مریضوں کو اور ڈینگی کے مریضوں کو, اور 3 لوگ ہیں جن کو آپ کا یہ بلڈ لگ سکتا ہے. اچھا, اور میل فیمیل کوئی بھی چاہے وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے بلڈ. بالکل. اور سب سے زیادہ کون سا بلڈ گروپ یوز ہوتا ہے, جیسے سب سے زیادہ کس بلڈ گروپ کی ویلیو ہے؟ ویسے تو سبھی کی ہوگی, لیکن کون سا ایسا گروپ ہے جو زیادہ لوگوں کو کیٹر کر سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا نا جو ہمارے پاس پینڈنگ کیسز ہو جاتے ہیں اس کے اندر سم او پازیٹیو جو ہے نا ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں. او پازیٹیو کم ہوتا ہے. دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ کہ پیشنٹس زیادہ وہ آگے ان کو او ہے, ڈونر اتنے زیادہ نہیں آئے او والے. دوسری بات جو آپ ایک اینگل تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت امپورٹنٹ اینگل اس وقت بتایا کہ او والے آگے بڑھیں اور بلڈ پہ. دوسرا میں ایک اور پوائنٹ پہ یہاں پہ ضرور روشنی ڈالوں گا, اس سے پہلے بھی PTV بھی اس مسئلے کو اٹھا چکا ہے کہ ریئر بلڈ گروپس ہیں جیسے RH نیگیٹو کے بلڈ گروپ. بامبے بھی ہے, بامبے کے بہت ہی ریئر. ایک بچی ہے جس کو تھیلیسیمیا ہے اور وہ بیچارہ گھومتا رہتا ہے, کبھی ایک کبھی دوسرے, کبھی ملتان سے بلڈ لا رہا ہے, کبھی لاہور, امریکہ سے اس کے ڈونر آتے ہیں. تو امپورٹنٹ ترین میسج ایک تو بلڈ دیں پلیز, نمبر 1. اس کے فوائد آپ کے اپنے اوپر کوئی ہزاروں روپے کے بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, آپ کے اپنے بلڈ میں ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV, سفلس, ملیریا سب چیک ہو جاتا ہے. امپورٹنٹ ان میں. نمبر 2, اگر آپ کا ریئر بلڈ گروپ ہے اور وہ پتہ لگ جاتا ہے تو آپ کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ کل کو اللہ نہ کرے آپ کو یا آپ کے فیملی ممبر کو ایمرجنسی میں بلڈ چاہیے, اور وہ ریئر بلڈ گروپ جو کہ پاکستان میں ناپید ہے, جو ہارڈلی 5, 10, 20 ڈونر ہیں, اور آپ کو اگر وہ بلڈ نہیں ملا اور آپ کا کوئی بہت پیارا, آپ کا اپنا کوئی بہت پیارا اس دنیا سے چلا گیا, تو
تو اس میں ہم اسی بات کا افسوس کریں گے نا کہ کاش ہم بلڈ گروپ کرا لیتے. کوئی بھی شخص اس شہر میں نکل رہا ہے بلڈ گروپ کرانا تو اس کا بنیادی حق ہے. جیسا سر نے فرمایا کہ قانون دور نظر آ رہا ہے تو اس سے پہلے کے کچھ اسٹیپس ہیں, تو اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شناختی کارڈ میں اگر ہم تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس مردوں کا اور مردوں عورتوں دونوں کا بلڈ گروپ ڈال دیں, ہیلتھ پاز او نیگ, ٹھیک ہے, اتنا لکھ رہے ہیں بس. میرے ڈرائیونگ لائسنس اسلام آباد سے بنا, میرا او پاز بلڈ گروپ لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح او پاز کے نیچے تھیل پاز یا تھیل نیگ مردوں کا جو قانون ہم نے سندھ گورنمنٹ نے 2014 میں جنوری میں یہ بل پاس کیا ہے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, اور اس بل میں ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ جملے ایڈ کرائے ہیں کہ مردوں کا ہونا چاہیے. اگر جس مرد کا جس لڑکے کا تھیلیسیمیا پازیٹیو ہے اس کی ہونے والی دلہن کا کرے تو 100 میں سے 7 لڑکیوں کا کرنا پڑے گا. مگر مردوں کا شناختی کارڈ میں تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس اور مردوں عورتوں دونوں کا بلڈ گروپ ٹیسٹ, کیونکہ لڑکیوں کو بلڈ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ہمارے پاس ہر رات کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی بچہ ڈلیور ہوا ہے اور بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے اور یہ بلڈ گروپ ہے جو ہمیں پورے شہر میں نہیں مل رہا ہے. تو خدا کے لیے نادرا ایک ڈیسنٹ ادارہ ہے, ایک ریلائبل ادارہ ہے, اس کی ایک اچھی ٹریک ریکارڈ ہے. نادرا اگر بلڈ گروپ اور تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس شناختی کارڈ میں قومی شناختی کارڈ میں ڈالے تو یہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر ہیں کراچی سے, اس کے بعد نائلہ نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی ان کو بتا دیجیے گا. انہوں نے کہا تھا کہ اس کی علامات اور سارا کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سلمان صاحب. ہاں, مجھے ان سے یہ ڈاکٹر ثاقب انصاری موجود ہیں عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے, بہت بڑا ظاہر ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے عوام کے علم میں آنا چاہیے ظاہر اخبارات میں ان کے حوالے سے, اور جو کچھ وکیپیڈیا پہ موجود ہیں جتنی بھی خون کی بیماریوں کے حوالے سے وہ صرف انہوں نے ہی, ان کی عمیر ثنا فاؤنڈیشن نے ہی اپڈیٹ کیا ہے. ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے قانون سازی کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کے سندھ اسمبلی میں کئی مرتبہ بل پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اس کا کیا رہا ہے اپڈیٹ, اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اب تک نہیں پتا چلا کہ اس میں کیا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ ثاقب انصاری کا میں نے کئی اخبارات میں فیچر پڑا تھا کہ ان کے 2 بھتیجے اور بھتیجی اس حوالے سے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. جی عمیر اور ثنا. تو ایک پاکستانی مطلب اتنے کام کر سکتا ہے, مطلب اتنا ولولہ, اتنا عزم اور اتنی محنت اور کوششیں, تو اس پاکستانی قوم کے لیے کہ یہ تو مثال راہ ہیں ڈاکٹر ثاقب انصاری, تو ان کا بھی ذرا بتائیں کہ یہ انہوں نے پاکستانیوں کو علم میں ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو یہ جد و جہد کی ہے اس کا موٹیو کیا تھا, محرک کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی عمیر اور ثنا کے بارے میں جو میں دیتا ہوں پہلے سر اس کا جواب دیں. بالکل, نائلہ کا جواب پہلے دے دیجیے. وہ جو محترمہ نے پوچھا کہ جی یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, تو اس کے اندر جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ملیریا تھا وہاں یہ جو ڈیفیکٹو جین ہے نا یہ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے ملیریا سے. جی. تو اس کے اندر جو ملیریا ہے نا, جو تھیلیسیمیا مائنر لوگ ہیں جو اس جین کو کیری کرتے ہیں وہ ملیریا سے ان کی ہلاکت نہیں ہوتی ہے. جبکہ دوسرے جو نارمل بلڈ کیریئر ہیں میری طرح کے, ان کو ملیریا جو ہے نا ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں یہ ملیریا تھا وہاں وہ لوگوں کا سروائیول زیادہ ہونے لگ گیا جن کا تھیلیسیمیا کیریئرس تھے. ٹھیک ہے. پھر آپس میں جب ان کی شادیاں ہوئیں تو پھر یہ تھیلیسیمیا میجر بچہ جو ہے ماں کی طرف سے بھی ڈیفیکٹو جین اور باپ کی طرف سے بھی ڈیفیکٹو جین جب آئی بلڈ کے اندر بچے کے اندر, تو پھر وہ اس کے اندر بلڈ وہ نہیں بنا سکتا تھا, تو پھر اس کی ڈیتھ ہونے لگ گئی. تو یہ زیادہ تر جو میڈیٹرینین ایریا ہے, بحیرہ روم, اس کے اندر یہ ڈسکور ہوئی تھی. اس کو اس لیے تھیلیسیمیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ ریلیٹنگ ٹو سی, تھیلسا جو ہے گریک ورڈ ہے, سی سے کہا جاتا ہے. اور پاکستان کے اندر اور سب کانٹیننٹ کے اندر جب یہ ریسرچ ہوئی تو ہمیں پتہ چلا, جو پرانی ریسرچ ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ 5% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ یہ جین کیری کرتی ہے. تو اگر آپس میں شادی کریں گے تو پھر یہ بچہ ہوگا. تھیلیسیمیا میجر 25% چانس ہے کہ وہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا. اب جو ریسنٹلی میں نے کچھ اسٹڈیز پڑھی ہیں اس کے اندر کیریئر ریٹ جو ہے نا وہ 13% تک بتایا گیا ہے. تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہر سال ہے نا وہ 5 سے 6 ہزار بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر کے پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو اگر آپ خون دینا دیکھیں پلان کریں تو 1 لاکھ اگر بچہ موجود ہے تو اس کے حساب سے اگر ایک مہینے میں 2 بوتلیں خون کی لگتی ہیں تو یہ 24 لاکھ بوتلیں جو ہے نا آپ کو سلانا چاہیے ہوں گی. اور جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ پاکستان میں میرا خیال ہارڈلی 50% جو ہے نا ہم اس کو کور کرتے ہیں. 1.2 ملین جو ہے نا بوتلیں, 12 لاکھ بوتلیں ہم جمع کرتے ہیں. ایک دو ڈیفیسٹ یہاں تھیلیسیمیا بچوں کے لیے خون کا آ گیا. پھر ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے
کہ گائنی اور آبسٹیٹرکس کا خواتین کو ہمیں بلڈ چاہیے، پھر سرجری ہے. ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کالر بھی ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد رمضان بات کر رہا ہوں کوئٹے سے میڈم. جی جی بتائیے. جی ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب کو سلام ہے، جس کے بعد باقی ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام ہے، فاطمی فاؤنڈیشن والے کو. تو ان سے یہ بات کریں گے کہ ہمارے بچہ تسلیمیا کا شکار ہے. ٹھیک ہے. محمد نور نام ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کے بارے میں معلومات کرنے کی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. پہلے بھی ہم لوگ آئے تھے وہیں پہ ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب کی جگہ پہ. اچھا آن ایئر ہم ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک بریک ہے، اس کے بعد ایک سوال آپ سے کیا گیا عمیر اور ثنا کے حوالے سے، اور دوسری بات جو انہوں نے کہی، میرے خیال میں پہلی کالر نے بھی یہ کہی تھی کہ پتہ کیسے چلے گا، یا لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر تھیلیسیمیا ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا، وہ اب کیا ہوگا اور کیسے پتہ چلے گا. اور عمیر ثنا کا بھی جو جواب ہے اس تمام جوابات ہم لیں گے اس بریک کے بعد. چشموں کے جیسی میٹھی ہے، کرا کرم کے پہاڑوں کے جتنی اونچی ہے، ایسی ہے دوستی کے فلک بھی کرے ہے ناز. رشتہ ہے یہ ہمارا نئے دور کا آغاز. باقی دوستی زندہ باد، باقی دوستی زندہ باد. وانسوئے 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 وانسوئے. خواب کو حقیقت بنانے لگے ہیں، اپنی نیا کو پار لگانے لگے ہیں. مل کے کچھ ایسا ہم کرنے لگے ہیں، نئی تاریخ ہم رقم کرنے لگے ہیں. دھڑکتے ہیں یہ دل ہمارے ایک ساتھ. باقی دوستی زندہ باد، باقی دوستی زندہ باد. وانسوئے 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 وانسوئے. ویلکم بیک. تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور کچھ پینڈنگ سوالات ہیں جن کے جوابات سے ہی شروع کرتے ہیں. ایک تو وہ عمیر ثنا والی بات کی گئی. عمیر اور ثنا میرے بڑے بھائی ڈاکٹر کاشف انصاری جو کہ امریکہ ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، اور بھابھی میری امرین انصاری جو کہ پی ایچ ڈی ہیں جینیٹکس میں. ان کے بچے تھے اور کیونکہ دونوں سگے خالزاد بھائی ہیں، خالزاد بھائی بہن ہیں میری بھائی اور بھابھی جو تو کزن میرج تھی. تو ایک ایسی خون کی بیماری کہ جس میں وائٹ سیل صحیح نہیں بن رہے ہوتے،
उमैर को हुई और फिर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ क्योंकि कोई भाई बहन उस वक्त था नहीं, तो भाभी ने 50% मैश बोन मैरो दिया जो कामयाब नहीं हुआ। ये 92 की बात है। अब उससे 2 या 3 साल के बाद सना की पैदाइश हुई और एक और बीमारी जिसको लिपिड डिसऑर्डर या रेयर डिजीज कहते हैं वो हुई सना को, और 3 साल में सना भी हमारा साथ छोड़ गई। तो मैसेज यही है कि इंटर फैमिलीज मैरिजेस में ये मसाइल होते हैं, मगर ये भी समझने की बात है कि बाज़ लोग मेरे पास आते हैं कह के कि जी हम फैमिली में शादी नहीं कर रहे, इसलिए हमने थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं कराया। क्योंकि पाकिस्तान में एक पठान में, सिंधी में, महाजिर में, बलोची में जो भी है 7% कैरी कर रहे हैं। अगर अगेंस्ट फैमिली के बाहर भी करेंगे तो 7% चांस है, फैमिली के अंदर करेंगे तो 35-40% चांस बढ़ जाता है बीमारी का। बहरहाल इन दोनों ने फिर ये तय किया कि ठीक है हमारे उमैर सना तो चले गए, मगर जो भी हम पाकिस्तान और दुनिया भर में बच्चों के साथ अच्छा कर सकते हैं तो हर बच्चा हमारे लिए उमैर सना है। और उन्होंने फिर एक इदारा कायम किया जिसकी मेन मकसद है थैलेसीमिया पे रिसर्च करना, प्रिवेंशन करना। 17 हफ्ते से पहले माँ के पेट से अगर आप टिश्यू टेस्ट कर लें और 12 से 13 हफ्ते में माँ के पेट से आने वाले बच्चे का टिश्यू DNA PCR लैब में आप अपने करके बता दें कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, तो जितने भी उलमा हैं उनके फतवे के हिसाब से आप बच्चे को इसकात हमल कर सकते हैं। ईरान में भी प्रैक्टिस हो रहा है, सऊदी अरब में भी प्रैक्टिस हो रहा है, तो तमाम इस्लामी ममालिक में और फिर ग्रीस और इटली सब जगह ये प्रैक्टिस हुआ, तभी थैलेसीमिया पे काबू पाया जा सकता है। तो प्रिवेंशन उमैर सना का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कि जी हम कुछ 13-14 थैलेसीमिया लेकर जो बच्चे दुनिया में आते हैं उनकी लाइफ कम होती है? नहीं, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, खासकर मीडिया पे तो हम बहुत ही एहतियात करते हैं। दुनिया भर में ये बच्चे जो हैं नॉर्मल जिंदगी तकरीबन गुजार रहे हैं, और पाकिस्तान में भी वो बच्चे कि जिनको बहुत अच्छे फलाही इदारे मिल गए हैं कि जो बहुत अच्छे से उनकी खिदमत कर रहे हैं, या फिर जिनके माँ बाप के पास इतने वसाइल हैं कि वक्त के ऊपर दवा और खून और हेपेटाइटिस बी, सी और HIV से पाक खून उनको मिल पा रहा है। तो हमारे बच्चे वो हैं जो डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, जो PhD भी कर रहे हैं। और हमें बहुत मोहतात होकर गुफ्तगू करनी होती है क्योंकि बच्चे इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा बच्चा मौजूद है और उनसे मुंसलिक फैमिली के मेंबर्स, तो इस वक्त लाखों की तादाद में थैलेसीमिया के फैमिली मेंबर्स या बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो उनको मोरल हमें ज़रूर अप करना है, उनको ये जरूर मैसेज देना है कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हो, सिर्फ फकत महीने में एक बार तुम्हें खून लगाना है। ठीक है। और मख्फी मैसेज ये है कि जाहिर है कि खून लगाना एक परेशान कुन और तकलीफ दे अमल है फैमिली के लिए भी और बच्चे के लिए भी, तो प्रिवेंशन इज बेस्ट। और खास तौर पे ये मैसेज कि जिस घर में एक थैलेसीमिया का बच्चा आ गया है अब दूसरा बच्चा नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा बच्चा आ रहा है तो ये माँ बाप का, ये डॉक्टर का, ये नर्स का कसूर है कि आपने क्यों नहीं तालीम दी उन माँ बाप को कि अगली प्रेगनेंसी में 12 हफ्ते में माँ के पेट से हम टिश्यू निकाल के बता देंगे कि बच्चे को मेजर है कि नहीं। सिंध बलूचिस्तान में उमैर सना फाउंडेशन ये पिछले 13-14 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट 1000, 2000, 4000 जो देना है दे दो, ये टेस्ट करके दे रही है। पंजाब में बहुत एक्टिविटी इसके ऊपर फास्ट हुई है, इस्लामाबाद में हो रहा है, तो आपके पास कोई रीजन नहीं है। अच्छा, ये खाने पीने से इसमें कोई तब्दीली आप नहीं ला सकते कि बच्चों की जो खून बनाने की कोई चीज बेहतर हो सके? नहीं, हाँ, इसके अंदर तो जो डिफेक्ट है ना वो तो उसकी बोन मैरो के अंदर है कि जिसके पास कैपेसिटी नहीं है रेड ब्लड सेल बनाने की। तो फूड से सच आप कोई चीज नहीं कर सकते हो, इसका तो एक ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन वो भी हम 100% गारंटी नहीं कर सकते हैं कि वो उससे होने से, जैसे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी, तो जरूरी नहीं है कि 100% वो सक्सेस हो जाए। दूसरा वो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि एवरीबॉडी या मेजॉरिटी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, वो कानून साजी की भी बात की गई थी, उसके हवाले से भी सलमान साहब की जो कॉल थी। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि एक्ट तो पास हो गया है असेंबली से, जिसके अंदर वो कहा गया है कि जी प्री मैरिटल वो जो है स्क्रीनिंग करनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए जो है ना जो इशू है वो ये है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो उसके अंदर तो मेरा ये पर्सनल ख्याल है, जो मेरी है, जो मैंने विजिट किया हुआ है, सिंध के अंदर किया है और पंजाब के अंदर भी मैं विजिट कर चुका हूँ, तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है। तो वो जो आप जो कपल से कह रहे हैं कि शादी से पहले आप टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवा नहीं सकते हैं। अच्छा, फैसिलिटी ही नहीं है इसमें। मैं थोड़ी सी आप कनेक्ट कर दीजिएगा, कॉलर भी हमारे साथ हैं अटक से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
آپ مجھے یہ بات کرنی تھی کہ یہ جو سینیا کا مرض ہے یہ بچہ جو پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں اس کا علم ہو جاتا ہے کہ ایسے یہ پرابلم ہو سکتی ہے یا اگر ماں کو خون کی کمی ہے اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، خون کی کمی سے تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن باقی یہ بتا چکے ہیں دوبارہ سوال چھوڑ کے یہ بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے، ایک بات صحیح کی ہے، اچھا وہ ڈاکٹر صاحب سے ایکسپلین کر دیں گے. یہ دیکھیں 2 پوائنٹ یہاں پہ بہت اہم ہے، بالکل جذباتی کر دینے والے. جب تک اگر باپ کو تھیلیسیمیا مائنر نہیں ہے، باپ کو اگر تھیلیسیمیا مائنر نہیں ہے، بیوی کو ہے بھی، مطلب اس کی ہونے والے بچے کی ماں کو ہے بھی، مگر اگر ہونے والے بچے کے باپ کو نہیں ہے تو بچے کو کبھی بھی تھیلیسیمیا میجر نہیں ہو سکتا قیامت تک. یہ بات ذہن سے کھرش کے نکال دیں. لڑکی کو اگر مائنر ہے اور لڑکے کو مائنر نہیں ہے تو آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا میجر نہیں ہو سکتا. اسی لیے لڑکے کا ٹیسٹ آپ لوگ زور دے رہے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اور اگر اس کی طرح ادر وے اراؤنڈ لڑکے کو مائنر ہے بھی اور لڑکی کو نہیں ہے تو آنے والے بچے کو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دونوں کو مائنر ہے تو ہو سکتا ہے. تو معاشرے میں ایک تو یہ الزام لگانا کہ لڑکی کو بیماری تھی تو بچے کو ہو گیا، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ہمیں یہ بھائی یہی چاہ رہے تھے کہ ہم یہ کانسیپٹ معاشرے تک پہنچا دیں کہ اگر لڑکی کو مائنر ہے بھی اور لڑکے کو مائنر نہیں ہے تو آنے والے بچے کو میجر نہیں ہو سکتا. ویری کلیئر. دوسری بات جس طرح سر نے کہی کہ اس میں میں چیز ذرا ایڈ کر دوں، وہ جو کہہ رہے ہیں نا خون کی کمی، جو تھیلیسیمیا مائنر ہے نا اس کا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے نارمل. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ ذرا تھیلیسیمیا مائنر کی وہ جو بلڈ پکچر ہے وہ ذرا بتا دیں تاکہ تھوڑی سی بلڈ پکچر بھی بتا دیں. کالر بھی ایک اور آ گئے، طاہا ہے. السلام علیکم طاہا. وعلیکم السلام. ویری انفارمیٹو شو. Being father, I'm very concerned, and being citizen, I'm very concerned. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں شادی پہلے ہی بہت مسئلے مسائل میں گھری ہوئی ہے. کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کی ناک موٹی ہے، تو اس مسئلے مسائل کی شادی رک جاتی ہے. اگر پری میرٹل ایک چیز کر کے ہم اس ڈیزیز کو روکنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکیں. جب اس کی ڈائگنوسس ہم بہت ارلی کر سکتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم شاید ایک کارڈ کے طور پہ یا پھر ایک چیز کے طور پہ جس طرح سے برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر ہم اگر مائنر ہیں، کوئی بھی مائنر ہے، اس کا ٹیسٹ لے کے ہم اس کو بہت ارلی ایج میں یہ بتا دیں تو ہم جب جس طرح سے گرو ہوتے رہتے ہیں تو پھر شاید فیملیز میں یہ سینس ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ اس کی اور اس کی شادی نہ ہو تو بہتر ہے. یہ ہماری ان خواتین کو سمجھانا بہت مشکل ہے جو فیملی سسٹم کو بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہیں. بالکل، بہت اچھی تجویز ہے آپ کی کہ بچپن میں واقعی اور اس وقت بچے کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوئے ہوتے ہیں. میرے خیال میں کافی چیزیں ایسی ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے رکھ دیا کہ دوسرے ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں تو قومی شناختی کارڈ میں اگر 18 سال میں آپ ڈال رہے ہیں تو وہ بھی ہے، یا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، یا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہے. کینیڈا میں یہ سب پریکٹس ہوئی ہے. سر نے جو بات کہی ہے کہ اسکریننگ اگر آپ شادی سے پہلے یا جو بھی کس اسٹیج پہ بھی اسکریننگ کی بات کریں، کوئی بھی ایسا شخص مرد یا عورت جس کا ہیموگلوبن 12 سے کم ہو اور اس کو ایک چیز کہتے ہیں کہ ہائپوکرومک مائکروسیٹک اینیمیا ہو، یعنی سیلز کا سائز چھوٹا ہو. نارمل سیلز کا سائز 80 سے اوپر ہونا چاہیے. MCV لکھا ہوتا ہے آپ کی CBC. اگر MCV آپ کا 80 سے کم ہے تو آپ کے دماغ میں اینٹینا کھڑا ہو جانا چاہیے کہ یا تو تھیلیسیمیا مائنر ہے یا آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا ہے. آلموسٹ کسی کو چیز ہونا امپاسبل. تو باقی 2-3 چیزیں وہ اتنی ریئر ہیں تو اس کو سوچا ہی نہیں. صرف 2 چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، تھیلیسیمیا مائنر یا آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا. لڑکیوں میں کیونکہ آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا بہت زیادہ کامن ہے تو ایک تو PTV سے میسج ہے کہ بھائی آپ کھجور اور گوشت اور آئرن والی چیزیں بچیوں کو دیا کریں. دوسرا، مردوں میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتا نہیں ہے تو وہاں سے تھیلیسیمیا مائنر کو پکڑنا زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اسکریننگ کے ٹیسٹ میں صرف CBC کو لے لیں، ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ پہ میں اپنے انتہائی محترم سینئر بھائی سے اس پہ ڈس ایگری کروں گا کہ CBC تو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر لیول پہ اویلیبل ہے. اب پرائمری اسکریننگ رکھیں CBC کو، جس کی CBC میں ہائپوکرومک مائکروسیٹک پکچر اینیمیا 12 سے کم ہیموگلوبن آ رہا ہے اس کو شہر ریفر کر دیں. اور پھر جو دوسرا ٹیسٹ ہے ہیموگلوبن الیکٹروفورسس کا، ماشاء اللہ ان کے اپنے ادارے نے، فاطمی فاؤنڈیشن نے پورے ملک کا اتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور ان کی طرف سے آفر ہے کہ جو لوگ بھی آئیں یا عمر کی طرف سے آفر ہے ہم سب اس کو الیکٹروفورسس کر کے دینے کو تیار ہیں. اور سرکاری میں صرف انہوں نے ڈس ایگری کیا تو میرے پاس رائٹ بھی ہے ڈس ایگری کرنے کا. میں ابھی وزٹ کر کے آ رہا ہوں، کشمور تک گیا تھا. میں نے وہاں گورنمنٹ ہاسپٹلس کا صحیح جائزہ لیا ہے. وہاں کے جو لیبورٹریز ہیں ان پہ تالے پڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا وہ اویلیبلٹی جو ہے نا آن گراؤنڈ وہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد رمضان بات کر رہا ہوں باجیزے کوئٹہ سے. میڈم جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے.
शुक्र है अल्लाह का। ये मैं डॉक्टर साकिब साहब से बात करना था। ये मेरा बेटा जो है ना खैरुल्ला जो सिस्टमिया का शिकार है। अच्छा। इनके बारे में मालूमात यहाँ पे टेस्ट कराया है, काफी तो फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी जी खैरुल्ला नाम है कोयटा से। जी मैं ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं आप दोनों तीनों के सवाल के जवाब बहुत गौर से सुन लीजिए। देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से बच्चा हमारे और आपके लिए अमानत है। हमें अपनी पूरी जान लगा के इसकी वो खिदमत करनी है। आप उनके दिल से पूछिए कि जिनके बच्चे होते हैं फिर वो नहीं होते, फिर वो कितना फील करते हैं कि हम उस बच्चे की कैसे खिदमत कर सकते थे और अच्छे से। तो अल्लाह का शुक्र है अभी आप इच्छा आपके पास है। पहली बात, इसको महफूज खून लगाना है। महफूज खून की डेफिनेशन है जो खून देने वाला है उसका अपना हीमोग्लोबिन 12 से ज्यादा हो, इसका हेपेटाइटिस बी सी HIV से स्क्रीन हो, तो रिलायबल ब्लड बैंक से अच्छा खून लगाना है। पहली बात। एक टेस्ट है जिसको थैलेसीमिया जेनेटिक टेस्टिंग हम कहते हैं। हमने एक दवा इजाद की है गुज़िश्ता 20 साल में, जिसकी वजह से शायद आप लोगों के खून भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और उस दवा से हमारे कुछ 3000 बच्चों में से 1200 बच्चों को ब्लड नहीं लग रहा। मगर वो दवा हमारे को नहीं देते जब तक उनकी जेनेटिक हमें टेस्टिंग ना पता हो, क्योंकि कुछ खास जेनेटिक्स हैं उस पर वो दवा काम करती है और बच्चों को खून लगना कम या बंद भी हो सकता है। तो हमारी दरख्वास्त है कि कोयटा में बोलान मेडिकल या उसके सामने समद लेबॉर्ट्री है या बोलान मेडिकल के प्रोफेसर नदीम समद साहब हैं, उनसे मिलिए जाके और कहें कि वो टेस्ट कराएं। वो हमारे पास से ट्रेनिंग लेके गए हैं, तो आपकी वो वहाँ पे मदद कर सकते हैं। उस जेनेटिक टेस्ट की रोशनी में वो आपको वो दवा शुरू कर सकते हैं कि शायद आपके बच्चे को खून ना लगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके बच्चे के सगे भाई बहन मौजूद हैं तो उनके साथ उसका टिश्यू टेस्ट करिए। अगर बच्चे की उम्र 5-7 साल से कम है और उसका खून अपने सगे भाई बहन से मैच कर जाता है, जिसको हम टिश्यू टाइपिंग कहते हैं, तो सगे भाई बहन के हड्डी का खून लेके उसको डाल सकते हैं। 60 से 70% चांस है, उम्र पे डिपेंड करता है। अगर 3 साल से कम उम्र का बच्चा तो 80-90% चांस है कि हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। 6-7 साल का बच्चा तो 60-70% चांस है कि उसको जिंदगी भर के लिए खून लगना बंद हो जाएगा। इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन कहते हैं। तो बहुत सी ट्रीटमेंट की सूरतें हैं। और फिर जब बच्चे में खून ज्यादा लग जाए, फौलाद ज्यादा जमा हो जाए, तो फौलाद कम करने वाली गोलियां जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी गुजारे। ठीक है, विद दैट एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। रमजान पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से पेश कर रहा है रमजानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। आप भी शामिल हो सकते हैं रमजान पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ। दावतनामा हासिल करने के लिए रोजाना दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक फोन नंबर 02199230565 पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए और रमजान पाकिस्तान में शिरकत फरमाएं। पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज, फोन नंबर 02199230565। वेलकम बैक। और हम जैसे कि आपको पता है ब्रेक में भी प्रोग्राम कंटिन्यू रखते हैं और हम डिस्कशंस करते रहते हैं। बहुत से कॉलर्स के सवालात थे, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हम भूल रहे हैं। एक चीज सिम्टम्स का बताना था डॉक्टर साहब ने कि बच्चा जब पैदा होता है फिर सिम्टम्स क्या होते हैं? हाँ, पैदा होते ही कैसे पता चलेगा? अगर बच्चा 6 महीने तक थैलेसीमिया का बच्चा 5 महीने तक नॉर्मल रहता है, अक्सर माँ बाप भी शिकायत करते हैं अगर पैदा तो नॉर्मल होता, आप कैसे कह रहे हैं कि पैदाइशी बीमारी है? माँ के पेट में जो खून जाता है वो खून 5 से 6 महीने तक कुछ वो और कुछ माँ के पेट से खून बनाने का निजाम जो होता है हीमोग्लोबिन F, फीटल हीमोग्लोबिन, वो वाला खून बन रहा होता है 5 से 6 महीने तक। 6ठे महीने में फीटल हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और एडल्ट हीमोग्लोबिन बनना होता है। जब नहीं बन पाता तो बच्चे की पेट फूलने लगता है, सांस तेज से चलने लगती है, बच्चे के ऊपर पिलाहट आती है और बच्चा दूध पीना कम कर देगा, उसको बुखार, खांसी, डायरिया ये चीजें रहने लगेंगी। अगर आपके बच्चे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिलाहट आ रही है और उसका पेट फूल रहा है
تو آپ کو فوری طور پہ قریبی علاقے محلے میں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے اور اس کے مشورے کے اوپر بلڈ ٹیسٹ سمپل بلڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے. اگر اس کا ہیموگلوبن 10 سے اوپر 11 سے اوپر ہے تب تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے, آپ ڈاکٹر سے دوسری چیزوں کا ڈائریا کا موشن کا انفیکشن کا علاج کرائیے. مگر اگر اس کا ہیموگلوبن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 پہ آیا ہوا ہے تو یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے. ہمیں ڈر ہے کہ یا تو اس کو تھیلیسیمیا ہے یا کوئی اور بیماری ہے, تو فوری طور پہ اس کا علاج ہونا چاہیے. تو جو سمٹمز ہیں, جو علامات ہیں وہ یہ ہیں. اس سے بھی پہلے والے علامات ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے کہ جی شادی سے پہلے اگر لڑکا لڑکی کو معلوم ہے کہ ہیموگلوبن کم رہتا ہے 9, 10, 11, 12 پہ رہتا ہے تو خدا را اپنا تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ کرائیں, کیونکہ ابھی بھی کزن میرجز ہو رہی ہیں اور شکیل کی شادی سائمہ سے کی جا سکتی ہے اور ندیم کی شادی شازیہ سے کی جا سکتی ہے. تو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ملک میں یہ ہو رہا ہے. تو اگر شکیل کو مائنر ہے تو اس کی شازیہ سے کر دیجیے. یہ تو یاد ہی نہیں رہتا نا شادی کرنے کے وقت, وہ جیسے طاہا نے کہا تھا کہ اور بہت سی چیزیں جو اپیرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی ہوتی ہیں, اور یہ تو میرے خیال میں یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں پھر کہوں گا کہ اسکریننگ کرانی ہے. ہم ایک ناکام قوم نہیں ہے. ہم نے گاؤں میں جا کے اسکریننگ کی, ہندو مائنورٹی کمیونٹی کا گاؤں تھا, انہوں نے ہمارے سامنے شادی توڑ دی کہ نہیں صحیح ابھی تو پتہ لگ گیا کہ یہ اس کو مائنر ہے تو ہم کیسے مائنر سے کریں. ہمارے گاؤں میں بچوں کو بلڈ لگتا ہے, ہم ان کا حال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہم تو ابھی شادی نہیں کریں گے. تو میں تو کہتا ہوں پازیٹیو اینڈ پہ بھی ہم دیکھیں. ٹھیک ہے وہ ہیں وہ ساری مسئلے, ناک موٹی اور خط چھوٹا, مگر خدارا جو پازیٹیو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ مائیں آ رہی ہیں میرے پاس کلینک میں کہ جی میری بیٹی کو مائنر ہے. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا بیٹی سب کی بیگم ہے, کہنے لگی کہ میری بیٹی کو مائنر ہے, اور میں نے بتایا تو رشتہ نہیں آیا, میں اگلے رشتے میں بھی بتاؤں گی. میری اپنی ڈاکٹر ہے, میری اپنی ریسرچ آفیسر ہے, اس نے اپنے سسر کو کہا بہت شکریہ آپ نے رشتہ دے دیا, مگر میں آپ کو بتا دوں مجھے مائنر ہے, اپنے بیٹے کی کرا لیں. ان کے سسر نے نن کو میرے پاس بھیجا کہ شادی تو اسی لڑکی سے کرنی کیونکہ اتنی سچی لڑکی مجھے نہیں ملے گی, میرے بیٹے کو ملے. یہ بتا دیں کہ اگر صرف لڑکی کو مائنر ہے اور لڑکے کو نہیں ہے تو کیا بچے کو میجر ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا اگر لڑکی. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ملک میں اچھائی موجود ہے. وہ رول ماڈل سامنے لے کر آئے ہیں تو پھر لوگ ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ اس کو دیکھیں نا سائپرس کے اندر وہاں کہتے ہیں کہ اتنی اویئرنیس ہے کہ جو تھیلیسیمیا مائنر ہے وہ اپنے گلے کے اندر نا شوقیہ وہ لاکر پہن کے گھومتا ہے. اچھا ہی فیلز پراؤڈ کہ جی میں تھیلیسیمیا مائنر ہوں, تو دیٹ ڈزنٹ میٹر. اچھا, اور دونوں میں سے اگر کسی کو بھی ماں یا باپ کو میجر ہے تو بچے کو میجر ہوگا اور ایک کو نہیں ہے؟ نہیں ہوگا. آئی میرے پاس بچی میری, اس کو 11 سال کی عمر میں ہائیڈیا میں نے شوٹ کی تھی, اب 22 سال کی ہے. فون نہیں لگتا اس کو کہ میرا کزن ہے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, اس کا میں نے ٹیسٹ کروا لیا مائنر نہیں ہے اس کو. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کر لو شادی, اور پھر 1 سال کے بعد آئی کہ مجھے بچہ بھی پیدا کرنا ہے. بلڈ اس کو لگ نہیں رہا تھا 11-12 سال, تو ماشاءاللہ اس میں بیٹی بھی پیدا ہو گئی ہے. ان کے بعد ہر بچے کو مائنر ہوگا. بلڈ کیسے نہیں لگ رہا تھا, مطلب یہ کون سی ہائیڈیا کی دوا میں جاتی ہے وہ دی تھی. اچھا, ماشاءاللہ 11 سال ہو گئے. اس کا جو جینیٹک پروفائل ہے نا اس کے اندر جو یہ دوائی بتا رہے ہیں نا وہ افیکٹو ہے, اس کی وجہ سے بلڈ نہیں لگے گا. لیکن وہ تھیلیسیمیا کی کیٹیگری میں ہے. تو اگر وہ تھیلیسیمیا مائنر سے شادی کرتی ہے تو رسک بڑھ جاتا ہے اس کے وہاں بچہ پیدا ہونے کا. بالکل. اور اگر وہ نارمل سے کرتی ہے تو پھر صرف اس کے بچے تھیلیسیمیا مائنر ہوں گے, وہ میجر نہیں ہو سکتے. انہوں نے جو کہا تھا پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے کا, ان کا ایک اینگل یہ بھی تھا جو ہمارے ریسرچ کے حوالے سے کہ ایک تو بولتے ہیں ٹرانسپلانٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز میں 700 کیے ہیں, اور الحمدللہ 70% بچے اللہ کے حکم سے سارے ملا کے ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, صحت مند. ٹرانسپلانٹ کر کے تھیلیسیمیا ٹھیک ہو گیا. اسی طرح عمیر فاؤنڈیشن کا جو ریسرچ کی ضد تھی کہ ریسرچ کرنی ہے, اس کے تحت ہم نے ایک تو پریونشن کیا, اور یہ ہائیڈیا کی دوا جو ہے اس سے جس طرح میں نے بتایا کہ 3000 میں سے 1200 بچوں کو پشاور میں اور ملتان میں اور کوئٹہ میں اور کراچی میں سندھ میں بلڈ نہیں لگ رہا, اور جو خاص جس طرح سر نے بتایا کہ جینیٹکس اگر وہ کیری کر رہے ہیں تو ہم ان کو وہ دوا آفر کرتے ہیں. تو ریسرچ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ان قوموں نے ریسرچ کی وجہ سے ترقی کی تھی. عمیر فاؤنڈیشن کے اسٹرانگ آرم ہے پریونشن اینڈ ریسرچ. پریونشن کے تحت ہم نے 4000 کے قریب ماں کے پیٹ سے بچے ٹیشو ٹیسٹ کیے, 1300-1400 کو میجر آیا, 7 کے علاوہ سب نے ابارشن کرایا. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں سسرالی اور میکے اور مولوی تنگ کرتے ہیں, ہم نے انٹرنیشنل جرنل میں یہ آرٹیکل لکھا, وی ڈڈ ناٹ فاؤنڈ اینی سوشل اور ریلیجیس باؤنڈنگ. کسی ساس سسر نے ابارشن کرنے سے منع نہیں کیا, کسی مولوی نے ابارشن کرنے سے منع نہیں کیا, بلکہ اسلام, ابھی ہم نے ایک چیپٹر کنٹریبیوٹ کیا تھا انڈین کتاب میں, اور اس میں ہم نے یہ بات بتائی کہ اسلام از دا موسٹ ماڈرن ورژن آف دا ریلیجنس, جو ہے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ 120 دن میں بچے کو سانس دی جاتی ہے, اس میں روح پھونکی جاتی ہے. اس سے پہلے آپ بچے اس بات سے حمل کر سکتے ہیں. خمینی صاحب کا بھی فتویٰ موجود ہے,
مولانا تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ، لیکن اس کے میڈیکل ریزنز ہونے چاہیے. میڈیکل ریزنز ہونے چاہیے. ہاں یہ کیونکہ ٹیلی ویژن پہ جیسے آپ نے کہا بیٹھ کے اگر ہم یہ بات کر دیں گے وداؤٹ اینی ریزن تو پھر تو لوگوں کے پاس ود آل ڈیو وہ میڈیکل تھیلیسیمیا میں اس کے لیے کانسنسس ہم سب کا ہے کہ تھیلیسیمیا میں یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. فاطمہ فاؤنڈیشن بھی یہ ٹیسٹ کر رہی ہے، عمیسہ فاؤنڈیشن بھی یہ ٹیسٹ کر رہی ہے CGS کا، اور اسقاط عمل کا مشورہ دے رہے ہیں. لوگ بات مان رہے ہیں، بات میسج یہ. اچھا لوگ اس میں تو آپ کی بات مان رہے ہیں، لوگ خون دینے میں آپ کی بات مان رہے ہیں؟ لوگ خون دینے میں بات مان رہے ہیں. میں آئی وانٹ ٹو کیپ آن دا پازیٹیو نوٹ. جب آپ نے دیکھا زلزلہ آیا تھا، جب زلزلہ آیا تھا تو آپ نے دیکھا شارع فیصل پہ لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑ رہا تھا کہ چلے جاؤ ابھی بلڈ بہت ہے. اسی طرح ہمیں پریشانی ہوتی ہے، 1600 کے کالج میں جاتے ہیں اور 16 بلڈ ملتے ہیں، مگر ہم اپنی ٹیم کو میسج دیتے ہیں کہ انگلستان اور ویسٹ میں بھی یہی ہوتا تھا، اور 20 سال میں ایک جنریشن چینج ہوتی ہے اور دوسری جنریشن یہ میسج لے کر آتی ہے کہ نہیں، ہم ان کے پاس لیٹر ہوتا ہے، ان کے پاس ایک ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا ہے. آج 3 مہینے ہو گئے مجھے بلڈ دیے ہوئے. وہ گھر آتا ہے، ٹی شرٹ پہنتا ہے، گھر سے بلڈ بینک جاتا ہے، بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس نوٹ کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے یہاں خواتین ویسے بلڈ ڈونر نہیں ہمارے بالکل ہیں، وہ دیتی ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نظر آیا. لیکن وہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے نا کہ میں اگر بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہوں تو یہ مستحق کوئی ملے گا، یہ کہیں مارکیٹ میں جا کر آپ سیل تو نہیں کر رہے ہیں یا اس کا مس یوز تو نہیں ہو رہا ہے نا، وہ جب تک اگر نہیں ہے تو اگر ٹرسٹ ہے تو لوگ آگے آ کر دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ جی شاید اس سے ہمیں کمزوری ہو جاتی ہے جی، تو وہ میڈیکلی ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے کہ جو ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہیں اس کے مطابق اگر بلڈ ڈونیٹ کیا جائے تو کوئی کمزوری ہوتی ہے یا کوئی پرابلم آتا ہے. تو کیونکہ یہ بلڈ ڈونیشن جو ہے نا یہ تقریباً 100 سال کی ہسٹری ہو گئی ہے. یہ پوسٹ ورلڈ وار میں شروع ہوئی تھی بلڈ کا جو مسئلے حل ہوئے تھے جب بلڈ گروپنگ ہم نے نکالی تھی. تو پھر وہاں سے ابھی ہمارے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ ہم کانفیڈنٹلی جو ہے میڈیکل پروفیشن والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ 3 یا 4 مہینے کے بعد ریگولر بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں. اچھا بلڈ ڈونیٹ جب بھی آپ کرتے ہیں کہیں بھی ڈونیٹ کرنے جائیں تو اس کے بعد فوراً وہ آپ کو جوس پکڑا دیتے ہیں، اس میں کیا سائنس ہے یہ تو بتائیے، کیونکہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اگر جوس نہ ملے تو خود لیتے ہیں جوس کہ بھائی فوراً جوس پی لیں. اس کی سائنس کیا ہے؟ سر دیکھیے جتنی والیوم نکالا اتنی والیوم ڈال دیا آپ نے، تو مگر وہ تو پانی ہے اور وہ پانی سے ہی ڈالتے ہیں، آپ صرف پانی نہیں پی سکتے. اچھا وہ اس طرح نا آپ کا باڈی کے اندر نا ریزرو پڑے ہوئے ہیں، تو جب آپ بلڈ نکالتے ہیں نا تو وہ باڈی سے نا فلوئڈ جو ہے نا وہ بلڈ اسٹریم میں آتا ہے. تو آپ اس ریزرو کو نا دوبارہ فلوئڈ سے نا وہ فل اپ کرتے ہیں. تو وہ اور آپ کو تھوڑا سا وہ ٹائم دیتے ہیں ریسٹ کرنے کا کیونکہ والیوم جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ 10 منٹ تک نا آپ ذرا آرام سے سکون سے رہیں اور پھر آپ یہ شربت ہیں تو پانی پینے کے بجائے ہم ذرا کیونکہ والنٹری ڈونر ہے تو اس کو بہتر چیز دیتے ہیں. بہتر چیز دیتے ہیں، مطلب یہ بسکٹ ہے یہ جوس ہے تو ہم ان کو یہ آفر کرتے ہیں. وہ ہمارے مہمان ہیں نا، انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اچھا یہ جو بات ہے کہ بلڈ دیکھے ہیں اس کے بعد کمزوری فیل ہو رہی ہے، یہ جینوئن ہے یا یہ سائیکولوجیکل ہے؟ یہ 100% سائیکولوجیکل ہے. میں نے 18 سال کی عمر 17 سال میں MBBS میں ایڈمیشن ہوا ہے، 18 سال میں ہم نے بلڈ دینا شروع کیا ہے اور اب تک 100 سے زیادہ بلڈ دے چکے ہیں. اور آج تک اللہ کے شکر روزہ ہو رمضان ہو جو نوجوان بلڈ دے رہے ہیں، لڑکیاں بلڈ دے رہی ہیں، بالکل یہ سائیکولوجیکل ہے. اور آپ بلڈ دیجیے، ہر 3 مہینے پہ بلڈ دیجیے، ہر 3 مہینے پہ 3 زندگیاں بچا رہے ہیں، 1 سال میں آپ 12 زندگیاں بچا رہے ہیں. اچھا اگر آپ ویسے کسی ایسے پروسیس سے نہیں گزر رہے ہیں، آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور 12 کے قریب آپ کا ہیموگلوبین ہے تو ہر 3 مہینے بعد آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد کھجورے وغیرہ کھائیں اور اچھی چیزیں کھائیں تو آپ کو اپنی مینٹین رکھنی ہے نا. اب آپ اگر ریگولر ڈونر ہے نا تو آپ جو بھی آپ اچھے ادارے میں جائیں گے نا تو وہ آپ کا CBC ٹیسٹ کرے گا نا. CBC کے اندر وہ پتہ چل جاتا ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے کہ ہیموگلوبین کی کیا پوزیشن ہے. تو اگر وہ 12 سے کم ہے تو وہ آپ سے نہیں لے گا. اچھا نہیں آپ کے بلڈ تو ویسے ہی ضائع ہونا ہے. ریڈ سیلس کی لائف ہے 120 days. اچھا اس سے ختم ہونے تو ریڈ سیل نے ختم ہی ہو جانا ہے. آپ کی وہ چیز جو کہ باڈی میں فزیولوجیکل فزل آؤٹ ہونی ہے، ختم ہونی ہے، وہ آپ نے نکال کے کسی کو دے دینی ہے. آپ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہونی. اوکے لیو می. تو یہ ایسے ہی بس سوچا جاتا ہے کہ جی کمزوری ہو جائے گی اور روزے کی حالت میں خاص طور پہ روزے کی حالت میں کیا کریں گے؟ پانی فوراً تو نہیں پی سکتے، بعد میں دے دیں. اس کے اندر تو آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نا. آپ افطار کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ یہ تو کلیئر ہے نا، ہمارے دماغ میں ایک بات صحیح ہے نا کہ یہ جو خون ہے یہ زندگی کی علامت ہے. اگر خون ہمارا نکل جاتا ہے تو ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے، سارا نکل جائے. بالکل. تو میڈیکل فیلڈ نے نا یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ریزرو پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس سے زیادہ آپ کا بلڈ نکلے گا نا پھر آپ پہ نیگیٹو افیکٹ ہوگا. اگر اس کے کم ہوگا تو پھر آپ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. تو جو ہم بلڈ لیتے ہیں وہ جو سیفٹی کا مارجن دیا ہوا ہے اس سے بھی بہت کم پہ لیتے ہیں. اچھا. 350 to 400 ml لیتے ہیں. تو نارمل بندہ ہے اس کے اندر تو کافی 4-5 بلڈ ہوتا ہے. اچھا، ایک اور سوال ہمارے پینل سے آیا ہے کہ 60 سال کی عمر تک مرد عورت دونوں بلڈ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے فزیکل کنڈیشن پہ بعض گائیڈ لائنس 55 سال بعض 50 سال بھی کہتی ہیں. اگر کوئی بہت ہیلدی ہے اور بہت ہی فرسٹ کلاس دنیا کے سارے کام نارمل کر رہا ہے تو دے سکتا ہے. اگین وہی کہ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا. تو اس کی جو ڈاکٹر ایک قابل ڈاکٹر بیٹھ کے اسیس کرے گا. مگر جو یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے میں ایڈ کر دوں کہ وہ اگر ریگولر ڈونر ہے نا ٹھیک ہے اس کی ایج یہاں تک جاتی ہے. اچھا. اگر وہ پہلی دفعہ دینے آیا نا 8 سال کا نہیں ہم لیں گے اس کا. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے لاہور سینٹر کے اندر ایک امریکن آیا تھا. ہی واز 70 years old. اچھا. ہی انسسٹڈ کہ میں نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے. تو ہماری گائیڈ لائن میں تو 70 از بگ نمبر. تو ہم نے اس سے کہا کہ جی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو آپ کو فزیشین ہے تو وہ اگر لکھ کر دے دیتا ہے تو وی ول ٹیک یور بلڈ. کیونکہ وہ ریگولر ڈونر تھا نا تو ہی واز ڈونیٹنگ بلڈ ایٹ دا ایج آف 70. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا اینڈ آل دا بیسٹ ٹو یو. اور کوشش یہی ہوگی ہم سمیت ہم سب کوشش کریں کہ اپنا اپنا حصہ ضرور، کیونکہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. سراہنے کے لیے تو ہم ہمیشہ بات کر لیتے ہیں، کالز بھی کر لیتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی بلا لیتے ہیں، لیکن اگر اپنا رول پلے کر دیں میرے خیال میں تو وہ اور زیادہ بہترین ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.